Very interestingly, I cannot explain it, but ادر فاؤنڈرز اور انکیوبیٹر جو رن کر رہے ہیں وہ شاید اس کو سمجھ پائیں, ریلیٹ کر پائیں. دا مومنٹ دا فاؤنڈر واکس ان دا روم, آپ کو اندازہ, ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں اور ان کے ایگزیکیوشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ مے بی دیر از اے اسپارک ان دا آئی, کچھ پتہ چل جاتا ہے یار یہ لوگ چلیں گے. ایک ٹینیسٹی, بہادری جو ہے نا, مثال کے طور پہ وی ہیو ہیڈ لاٹس آف فاؤنڈرس جس پہ ہم نے بیٹ کیا اور الحمدللہ انہوں نے بہترین کام کیا. آج سے 2-3 مہینے پہلے بات ہوئی تھی رائٹ, کہ آپ جب آئیں اسلام آباد تو کسی کام سے آئیں یا ویسے ہی چکر لگائے اس دفعہ؟ مور لائک اے فیملی تھنگ, تو اس طرح سے جی. تو کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل جی اپنا رننگ این انکیوبیٹر UET لاہور کے اندر, اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو انکیوبیٹر رن کر رہا ہوں, اور کچھ اپنے کام جو ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سیلنگ ہائی ٹکٹ پروڈکٹس, اور اس کے اندر بھی کچھ انٹرسٹنگ پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آن نیورل مارکیٹنگ. تو نیورل مارکیٹنگ اینڈ اسٹف, انکیوبیشن, ووکیشنل ٹریننگ, سو لاٹ آف تھنگس. تو دیٹس پریٹی مچ. اور انکیوبیٹر تو مجھے جہاں تک یاد ہے جو ٹک کے نام سے ہے, TIC ٹیک UET لاہور, یہ ٹک کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ دیٹس لائک ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر آف الخوارزمی اینڈ UET Lahore. So it's better, it's quite a mouthful. So Tech UET Lahore, Technology Incubation Center. So آپ I think you have founded this back in when you were just like studying in UET doing your mechatronics? نہیں, جب when I was studying اس کے 3-4 سال بعد when I graduated, تو 2015 میں I founded that. Graduate آپ ہوئے تھے give or take 2009 کا اینڈ تھا for my bachelor's, for the masters وہ 2011 کا اینڈ تھا. mechatronics right? جی mechatronics. I remember کہ اس دور میں جب میں بھی انڈر گریڈ کر رہا تھا کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ میں, تو میرے کافی دوست جو ہیں وہ میکاٹرونکس کر رہے تھے. جی بالکل. تو اس وقت میرے خیال میں یہ بالکل نئی ایک فیلڈ آئی تھی. ہاں جی نئی تھی, اور اتنی ایشورٹی بھی نہیں تھی اس میں جابز ہوں گی نہیں ہوں گی. میرے خیال میں اٹ واز مور ریلیٹڈ ٹو لائک اس وقت جو تھی روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کائنڈ آف روبوٹکس, انڈسٹریل آٹومیشن, AI. یس, اگر روبوٹکس ہے تو AI آج کل زیادہ ایک فینسی بز ورڈ بن گیا ہے, بٹ مینلی بیک دین روبوٹکس اور ہائبرڈ آف الیکٹریکل, میکینیکل اینڈ آل دیٹ. ہاؤ ڈفرینٹ دا کورس وائز از لائک, اگر آپ کورس کو دیکھیں, کریکولم کو دیکھیں نا, میکاٹرونکس کے ورسز کمپیوٹر سائنس یا جو نارملی ہماری ٹریڈیشنل الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, تو ہاؤ ڈفرینٹ دا کریکولم آف میکاٹرونکس انجینئرنگ از؟ اٹ واز لٹرلی لائک اے ہائبرڈ. ہم تمام کورسز کے, تمام کے جو الیکٹریکل کے, میکینیکل کے اور کمپیوٹرس کے کچھ کورسز پڑھ رہے تھے. تو اٹس مور لائک جیک آف آل ٹریڈز, یا اس کا یوز کیس ہمارا جو تھا وہ انڈسٹریل آٹومیشن تھا اور انسٹرومنٹیشن تھا, کنٹرول سسٹم. میکاٹرونکس میں کون سے ایسے سبجیکٹس ڈفرینٹ تھے یا ایسے تھے جو کہ باقی ٹیکنالوجیز میں نہیں تھے؟ ڈو یو تھنک آف اینی؟ آئی گیس روبوٹکس وغیرہ. روبوٹکس ایز ان کوئی خاص ان پرٹیکولر سبجیکٹ نہیں تھا, تو ہم وہ آٹومیشن یا اس کے علاوہ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی خاص ڈفرینٹ تھا, یا مجھے بھول گیا کہ کمپیریٹیولی میں اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا. بٹ آئی گیس انسٹرومنٹیشن اور کنٹرول سسٹمس آئی گیس الیکٹریکل میں بھی شاید پڑھتے تھے لوگ, تو آئی گیس سم وٹ مے بی یہ. اور گیو اور ٹیک بیچلرز لیول پر آپ کے الیکٹرانکس کے سب, الیکٹرانکس انجینئرنگ ہو یا الیکٹریکل ہو یا کمپیوٹر انجینئرنگ ہو یا میکاٹرونکس ہو, تو گیو اور ٹیک سبجیکٹ سیم ہی رہتے ہیں ایکسیپٹ فار اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. جنرل کورسز, ہاں جی, جو اسپیشلائزیشن پھر ہم ہمارے کیس میں زیادہ انڈسٹریل آٹومیشن, انسٹرومنٹیشن, کنٹرول سسٹم اس پہ آ گئی تھی. سو آپ جب اپنے گریجویشن میں تھے تو کس سوچ سے گئے تھے میکاٹرونکس میں؟ کیا سوچ رہے تھے کہ وائی یو آر گیٹنگ انٹو, وائی ناٹ کمپیوٹر سائنس ایٹ دیٹ ٹائم, اور وائی ناٹ BBA اور بزنس سائڈ؟ Knowing what I know now, so I would have opted for computer science. ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہے ہی نہیں. تو جو آپ کے کزنس نے کہہ دیا یا ارد گرد کسی سینئرز نے بتا دیا تو آپ یو ٹیک دیٹ ایڈوائس. تو میرے کچھ کزنس وغیرہ نے کہا تھا, آئی ڈونٹ ریگریٹ اٹ ناؤ, بٹ بیک دین 2 سال کے بعد مجھے لگا شاید میں engineering is not for me. تو اچھا, overall engineering you would love to do like simple computer science. ہاں, کمپیوٹر اس کو بھی انجینئرنگ میں کمپیوٹر انجینئرنگ بھی کہا جاتا ہے, لیکن اگین لیک آف کریئر کاؤنسلنگ. یعنی اس وقت ایک اور چیز بھی ہے, کریئر کاؤنسلنگ ہو بھی جائے تو آپ ایک ایکسپلوریٹری اسٹیٹ میں ہوتے ہو, آپ کو یو ڈونٹ نو ہو از فرحان,
آپ کو وہ اپنا ایکسپلور کر رہے ہو, ڈیٹا گیدر کر رہے ہو اپنے بارے میں, پھر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. آئی مین لائک ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف اور یور لائف, اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اس وقت آپ کو اتنا کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن کیریئر کاؤنسلنگ کا جو فقدان ہے اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی واز مور لائک گوئنگ ود دا فلو, بٹ آفٹر آئی گریجویٹڈ تو دین آئی ٹرن ڈاؤن دا ریبیلیس موڈ, اور میں نے جابس نہیں کی وہ اسٹارٹ اپس وغیرہ, اور ان کو فیل کیا. تو ڈو یو تھنک لائک سنس یو آر ابھی بھی آپ وزٹنگ فیکلٹی میں ہو؟ ابھی کچھ عرصہ ہو گیا, ورنہ آئی ہیڈ بین ٹیچنگ ان UCP, UET میں کچھ کورسز, پنجاب یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آئیڈیا جنریشن اینڈ کریٹیوٹی, کچھ کورسز عجیب سے جو ہم نے ڈیزائن کیے تھے. ڈو یو فیل لائک کہ ابھی پاکستان میں کریئر کاؤنسلنگ یا سلیکٹنگ دا رائٹ پروگرام in when you are in university اس پر کام ہو رہا ہے؟ Is it like better than compared to our time? Because at least in some of the universities I know, without taking names, I don't see that. مجھے لگ رہا ہے شاید کچھ فرق پڑ گیا ہو proper, but not really. Because you are connected with students نا and universities as well, اور آپ کا incubator بھی ہے, آپ کے پاس youngsters آتے ہوں گے اسٹارٹ اپس آئیڈیا لے کر. سو ابھی بھی وہ کنفیوزڈ آپ کو لگتے ہیں somehow کہ یار کون سا کریئر پاتھ چننا ہے, یا واقعی میں انٹرپرینور بننا بھی ہے یا نہیں بننا. ایک تو کنفیوژن پہلے ہوتی تھی کہ جی الیکٹریکل, میکینیکل, یا ہمارے یہاں ایک اور جو علمی ہے, پوری قوم نے یہاں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. میں اکثر اب تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ اب اور کون سی نئی فیلڈز آ گئی ہیں. اب یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ بز ورڈ بن گیا ہے. لاسٹ ایئر ایز ایوری ون نو ہم نے $350 ملین سے اوپر, اراؤنڈ to the tune of $500 million ریز کیا. Unfortunately, recession and stuff happening. اب وہی startups, they're kind of going bust. If not bust, they're laying people off. Airlift وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوں گے. But generally اب کم از کم اسٹوڈنٹس سوچنے لگے ہیں ہاں یار اسٹارٹ اپ بھی ایک چیز ہے. بٹ اس میں ایک بہت ڈر ہے, اور لیکن ایک یہ کنسیڈریشن ضرور آ گئی. تو پہلے کنفیوژن تھی کہ جی ڈاکٹری یا انجینئرنگ, یا اگر انجینئرنگ تو کون سی فیلڈ, تو بعض جن کے جو نمبر آ گئے جہاں داخلہ ہو گیا اس میں ہو جاتے تھے. اب کنفیوژن یہ اس کے بعد یہ ہے کہ جاب یا اسٹارٹ اپ, اور اسٹارٹ اپ کے بعد کے اور مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یو ڈونٹ گو کیش فلو پازیٹیو فرام ڈے ون. اور ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ نواب ہیں. ہم پہلی دفعہ جب 23-24 سال کی ایج میں جب بھی وہ گریجویٹ کرتے ہیں, زندگی میں پہلی دفعہ کام وہ تب کرتے ہیں. تو ہوتا کہ ہے آپ کے ورک ایتھک نہیں ہوتا, ایگزیکیوشن انٹیلیجنس نہیں ہوتی, اور واٹ ہیپنز از یا آپ 1 سال 2 سال تو فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہو, پیسے نہیں آتے. اور ہمارا کلچر یہ کہتا ہے جی کہ ایز سون ایز یو گریجویٹ یو گیٹ اے جاب, تاکہ آپ کے کچھ پیسے آئیں, تنخواہ لگیں, تاکہ یو یور سیلف اور یور ماما کین فائنڈ یور رشتہ سو دیٹ یو کین میک بیبیز اینڈ ریپیٹ. اور جب اسٹارٹ اپس بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ پوری سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اینڈ ہاؤ وڈ یو لائک کمپیئر یور سیلف وین یو ور گریجویٹڈ, تو یو ڈیڈنٹ ڈو اینی جاب, اور یہاں پر رائٹ ناؤ دا تھنگ از کہ یو نیڈ ایکسپیرینس, بیکاز اٹس آلویز بیٹر کہ آپ جب بھی کوئی بھی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرو نا, سو یو شوڈ ہیو سم ایکسپیرینس فرام دا کارپوریٹ ایز ورلڈ ایز دیٹ. اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ بس اگر مائنڈ بنا ہوا ہے یونیورسٹی میں کہیں پہ آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ کا سنا ہوا, یا یہ سنس ایک فینسی اور بز ورڈ بنا ہوا ہے, اور یو گو ڈائریکٹلی ان ٹو اٹ, اور ڈو یو پریفر لائک کہ یار نہیں کارپوریٹ کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ان آرڈر ٹو رن اے سکسیزفل اسٹارٹ اپ؟ کارپوریٹ کا اٹس اے ویری گڈ کویسچن اینڈ اٹ ویریز. اس کا دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ آنسر. سب سے پہلے یو ہیو نیڈ ٹو ٹیک اے لک ایٹ یور اون سیلف. مثال کے طور پہ اگر اب مجھے دوبارہ ٹائم ملے تو میں کسی بہترین جگہ پہ جاب کروں تاکہ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں کام نہیں کرنا آتا. عموماً ہمارے تمام لوگوں کو اوور آل یہ رسپیکٹفلی بٹ کارپوریٹ میں بھی اپلائی ہوتا ہے, لیکن اسٹارٹ اپس کے کانٹیکس میں تو ہمیں بالکل ہی نہیں آتا ہاؤ ٹو رن یور ڈے, ہاؤ ٹو رن یور سیلف, ہاؤ ٹو رن یور ٹیمز, کس طریقے سے پروجیکٹس کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیز آپ کو کسی بہتر کمپنی ملٹی نیشنل میں بھی, اور سم بومنگ اسٹارٹ اپ like you can join a rocket ship. اگر مجھے ابھی فرض کریں if I graduate now, I would like to join startups like Airlift, Careem or other good startups جنہوں نے اچھا ریس کیا ہے, تاکہ میں اسٹارٹ اپ کلچر کو بھی دیکھ سکوں اور کام کیسے کیا جاتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آپ جو ہے اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, کام کرنا آ جاتا ہے, بٹ ایز سون ایز یو پروگریس اپ دا لیڈر آپ کا اٹ بیکمز مور ڈیفیکلٹ ٹو کوئٹ unless you're laid off. تو یہ ہوتا ہے جی کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے کوئٹ کرنا. تو انٹرپرینیریل مائنڈ سیٹ اگر انٹیکٹ رہتا ہے. اچھا ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے بے شمار اسٹارٹ اپس ہیں, اور
آپ دیکھتے ہیں اوور آل اسٹارٹ اپس کے ہسٹری میں بھی، پاکستان میں، گلوبلی بھی، کچھ لوگوں نے فرام ڈے ون آفٹر گریجویشن سکسیزفل اسٹارٹ اپ بنا لیے، بٹ دے مور لائک آؤٹ لائرس، کیونکہ شاید وہ فطرتاً یا پرسنلی مور ڈسپلنڈ تھے، یا زیادہ ایگزیکیوٹ اچھا کر پاتے تھے، کچھ لک نے بھی ساتھ دیا. تو اگین نو کانکریٹ آنسر، بٹ اگر آپ اپنا انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ کو برقرار رکھ سکیں اور کہیں بھی کام کسی اسٹارٹ اپ میں اس کام کرنا سیکھ سکیں، تو میرے خیال سے جاب وڈ بی اے بیٹر ون. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا یا آپ ڈسپلنڈ نہیں ہیں یا کام کیسے کیا جاتا ہے، بٹ اف یو نو دیٹ سم ہاؤ، آپ نے انٹرنشپس کی ہوئی ہیں یا آپ کو اندازہ ہے، تو یو کین جمپ رائٹ اوے. سو دیر از نو کوکی کٹر اپروچ، نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. ریسنٹلی میں آئی ڈونٹ نو میں کہاں پہ پڑھ رہا تھا، آئی تھنک اٹ واز اے ریسرچ کہ نارملی پاکستان میں تو یہ دیکھا گیا ہے نا کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جو بیچلرز سے فارغ ہو کر اس کے بعد انکیوبیٹرز میں جاتے ہیں یا مختلف سیمینارز پہ جاتے ہیں، جہاں پر they either come across different incubator یا اسٹارٹ اپ آئیڈیاز یا اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کے تھرو. لیکن جو میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اف یو آر اے پی ایچ ڈی سم ہاؤ ان یور اسپیسیفائڈ فیلڈ، صحیح ہے، اف یو ہیو ڈن اے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ، اور تب آپ جا کر کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، دین دا چانسز آف یو بیکمنگ اے سکسیزفل اسٹارٹ اپ فاؤنڈر یا دیٹ اسٹارٹ اپ بیکم سکسیزفل is way higher than if you started without experience and right away when you have graduated from university. What's your take on that? آپ کی نظر سے یہ اسٹڈی گزری ہے؟ اسٹڈی اس کی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو گوگل فاؤنڈرس دے ڈڈ ناٹ ڈو پی ایچ ڈی، بٹ وہ پڑھ رہے تھے اچھی یونیورسٹیز میں، اور دیر آر انٹرنیشنلی لاٹس آف ایگزامپل جہاں پی ایچ ڈیز نے اچھی کمپنیز بنائی. میرے کچھ دوست، میرے کزنز جو پی ایچ ڈی ہیں اور اپنی سکسیزفل کمپنیز رن کر رہے ہیں، بٹ ویری ریسپیکٹفلی اٹس اے لٹل سینسٹیو، آئی مائٹ گیٹ سم بیک لیش آن دیٹ. ہمارے ہاں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ تھوڑا پیپر چھاپنے کی ریس میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. اگین اٹ وونٹ کم اکراس ویل اکراس ان اے لاٹ آف پیپل، اس کو آفینڈ ہو سکتے ہیں. اور اس میں اگین ریسپیکٹفلی ٹو ایچ ای سی، پبلش اور پیرش فلاسفی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو آپ جب سائٹیشن بڑھ جاتی ہیں، امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پیپر چھپ جاتے ہیں، اس پہ آپ کی کریئر پروگریشن ہوتی ہے، لیکن اصل امپیکٹ کہاں ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو ایک پرابلم ہے، کمنگ ٹو یور تھنگ، ایٹ لیسٹ ان دا ایکو سسٹم جو میں آبزرو کر رہا ہوں ویری کلوزلی ود دا ڈاکٹریٹس اینڈ آل، entrepreneurial اور enterprising mindset لیک کر رہا ہوتا ہے. I mean they might be really good researchers but generally they won't be very enterprising. generally انٹرپرائزنگ سے آپ کی مراد یعنی بزنس اورینٹیڈ نہیں ہوں گے. ہاں، یا ان کو یہ ہوگا کیونکہ ریسرچ کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے. آپ چاہتے ہو جی کہ آپ آرام سے ریسرچ کرتے رہیں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن جب آپ اس کو کمرشل، کیونکہ ہم انکیوبیشن میں ہمارے جو ٹیک یو ای ٹی میں ہم اورک کے ساتھ بھی بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں، تو وی آر رسپانسبل فار کمرشلائزنگ دا ریسرچ. اب اس کے اندر ایشو کیا آتا ہے، دیر آر ناٹ ویری لاٹ آف سکسیز اسٹوریز، دیر آر سم، اور ہم نے پنجاب سیف سٹی لاہور کے ساتھ، وابڈا واسطہ کے ساتھ ہماری بے شمار ریسرچ اور پروڈکٹس انسٹالڈ ہیں اور یوز ہو رہے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ جو ریسرچ کی جاتی ہے وہ نیڈ انالیسس کے بغیر ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے جی کہ پیپر چھپ جائے گا تو آگے ایچ ای سی میں ول گیٹ براؤنی پوائنٹس اور باقی چیزوں میں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیڈ انالیسز نہیں ہے. اب جب اس کو کمرشلائز کرنا ہے تو نو ون نیڈز آور پروڈکٹ. تو وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے ان اسٹیبلشنگ دا ریئل یوز کیس اور میکنگ سم منی آؤٹ آف اٹ. تو پی ایچ ڈی کین آلویز ہیلپ، بٹ پرووائڈیڈ دیٹ یو آر ایکچولی میکنگ اسٹف وچ از نیڈیڈ جو پاکستان میں. تو تھوڑا اگر ایچ ای سی ریسپیکٹفلی اس پہ اسٹانس کو کلیئر کرے، کلیئرٹی لے آئے، اور جو پی ایچ ڈیز، کیونکہ آئی بلیو دے آر دا ایسٹ اف چینلائز پراپرلی، تو بہت سارے ہمارے اپنے سوشل اور پاکستان کے مسائل ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، جو فی الحال ابھی اس طرح سے نہیں ہو رہے، بٹ کین بی ڈن. بٹ وائی ڈو یو تھنک سو کہ جو ہماری ریسرچ ہے وہ ہماری جو نیڈس ہیں اس پر نہیں ہو رہی ورسز، دیکھو محنت تو اتنی ہی لگنی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی ریسرچ پبلیکیشن کر رہے ہو، آپ کو کوئی پبلیکیشن، آپ کسی بھی جرنل میں آپ اپنی پی ایچ ڈی تھیسس یا جو آپ پیپر پبلش کرتے ہو، رائٹ، وہ اگر آپ نے کرنی ہے، اگر آپ نے اس کی نیڈ اسٹڈی کی نہ کی ہو، محنت تو اتنی ہی لگنی ہے نا. تو وائی ڈو یو تھنک دیٹ نیڈ پارٹ اپنے ایکو سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنی ضروریات کو، اپنے کنٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں
کن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ریسرچ کی جائے رادر دین آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا لو اپنی اس کے لیے پبلیکیشن کے لیے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ نیڈ تھنگ از مسنگ؟ ہاں اٹس مور لائک اے وشیس سرکل. اور اگین کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں اور جو ریسرچ میں ہیں تو شاید یہ چیزیں ان کو اتنی پسند نہ آئیں, لیکن دس از اے فیکٹ. اس میں ایک تو ایک یہ کلچر سم ہاؤ بن چکا ہے, لیکن ویری رسپیکٹفلی HEC جو ہے ان کی کچھ پالیسیز میں کلیئرٹی کا مسئلہ تھا. اور اب پرووائڈیڈ ایڈ اب کچھ میرے دوست آئے ہیں اور جس میں آئی لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو عمر غنی صاحب, مس نوشابہ اینڈ ادر پیپل جو فیکلٹی اسٹارٹ اپس اور اس کے اوپر کافی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب HEC از ٹیکنگ اے ویری گڈ اسٹانس. لیکن یہ چیز اگر پہلے اسٹارٹ ہو گئی ہوتی, مثال کے طور پہ فرام ناؤ آن ورڈس ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 3-4 سال میں تھنگز وڈ بی ہوپ فلی ڈفرینٹ, اور جو نیڈ انالیسس کو مد نظر ہوپ فلی رکھا جائے گا. بٹ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ابھی بھی دیر آر سم ویک پوائنٹس. مثال کے طور پہ فیکلٹی اسٹارٹ اپس جو ہیں, جو فیکلٹی ہے جنرلی اسپیشلی سرکاری یونیورسٹیز میں, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو فارم کمپنیز. اب آپ جو کیونکہ سرکاری میں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا یونیورسٹی ایکٹ, اور اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو سرکاری یونیورسٹیز ہوں تو یونیورسٹی ایکٹ اور اسٹیچوٹس آپ کو الاؤ نہیں کرتے, اور جو کہ آپ کو مجھے پرائیویٹ کے اندر پھر دوسری چیز آ جاتی ہے جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی اگر میں پڑھا رہا ہوں, if I'm faculty or I'm doing research, اور میں اپنے اسٹارٹ اپ پہ بھی کام کر رہا ہوں, تو جنرل پرسیپشن از میں زیادہ محنت پھر ادھر کروں گا, تو جو جاب والا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. انٹرنیشنلی لوگ کیا کرتے ہیں ان دا ٹاپ ناچ جو پرسٹیجیس یونیورسٹیز, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اوائڈنس فارم سائن کر لیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی کہ 20% آف دا ٹائم جو ہے ہم اس پروجیکٹ پہ لگائیں گے اور 80% ہم اپنی جو کور ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز وہ پوری کریں گے. بٹ امیجن یار, اگر آپ کا پروفیسر ایک اسٹارٹ اپ فاؤنڈر بھی ہو اینڈ ہی از گیدرنگ ریئل ٹائم ڈیٹا کے ورسز دا بکش انفارمیشن, رائٹ, ورسز واٹ یو سی آن دا انٹرنیٹ اور ان دا بکس یا ان جرنل. اگر آپ کا پروفیسر ایک اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہے تو امیجن ہاؤ مینی difficult times he have been through while raising funds, while correcting the hierarchy of that startup. That would be beautiful. Imagine that. اور اس سے ایک بڑا ٹاپ ڈاؤن فرق پڑے گا جو کہ پورے اسٹوڈنٹس تک جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا. تو یہ چیز تھوڑا بہت ہونا شروع ہوگی, بٹ آئی ہوپ سو اٹ ہیپنز ایٹ اسکیل. تو پھر جو ہے ہمارے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر طور پر آئیں گے. بٹ if I were to say نا کہ ایک ٹریڈیشنل بزنس میں, اور ہم یہ اسٹارٹ اپ کا یوز کر رہے ہیں, although ہم پہلے بھی پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے حوالے سے, بٹ ان یور what is, if I were to ask you like your definition یا your differentiation of a startup, then what normally we have in our society traditional business, so how would you differentiate these two? Very good question. ہر ایک کا اپنا اوپینین اور آنسر ہے, بٹ وہ جو بابا ہے اسٹارٹ اپ پال گراہم, وائی کامبینیٹر کا فاؤنڈر, سو ہی ڈفرینشیٹس دیٹ ویری ویل کہ اسٹارٹ اپس آر فرام ڈے ون ڈیزائن فار ویری ہائی گروتھ, جو ٹریڈیشنل بزنس شاید نہ ہو. کیفے, فوڈ بزنس, ریسٹورانٹ ہو سکتا ہے وہ زیادہ کیش فلو پازیٹیو ہو, سسٹینیبل ہو, لیکن وہ جو ہاکی اسٹک گروتھ کہتے ہیں نا, وہ چیز نہیں وہ شاید آتی. تو جو VC کو 100x اور مے بی 500x ریٹرن دے سکے, تو سم تھنگ فرام ڈے ون جو اس طرح ڈیزائنڈ ہو, دیٹس ٹیکنیکلی از اسٹارٹ اپ اور شوڈ بی اسٹارٹ اپس. ہم اس کو زیادہ وی یوز اٹ رادر جنرسلی اور مے بی abuse the word startup. تو ہم اگر یہ چیز گروتھ کو, اور وہ بھی ہاکی اسٹک گروتھ کو مد نظر رکھیں, ذہن میں رکھیں, اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ if it designed to be that scalable, that is startup. I hope that's convincing, and that's not Farhaan's, that Paul Graham's view. So I really believe it, that it should be scalable and designed in such a way, the business model, the unit economics. اب عموماً یونٹ اکنامکس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ بہت زیادہ ہاکی اسٹک گروتھ پہ جا رہے ہو یا بلٹس اسکیلنگ کی کوشش کر رہے ہو, تو یونٹ اکنامکس آپ کی عموماً نیگیٹو ہو جاتی ہے. لیکن پھر جو ریسنٹلی یونٹ اکنامکس کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا ROI پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹرانزیکشن whatever you doing, جو بھی آپ کا نارتھ اسٹار ہے یا KPI ہے جس کو آپ ڈیفائن, اگر ای کامرس میں میں اگر ایک پروڈکٹ بیچتا ہوں, if I'm selling a watch,
تو میں وہ گھڑی بیچتا ہوں تو میری کاسٹ آف کسٹمر ایکوزیشن مثال کے طور پہ $5 ہے، اور میرا پروڈکٹ اٹ کاسٹ لائک سپوز $10، تو میرے $15 لگ گئے. اور اگر مجھے 20 یعنی کچھ ڈالرس پروفٹ ہوتا ہے، اف آئی ایم سیلنگ اٹ ایٹ $45 دین آئی وڈ بی پروفیٹیبل. لیکن اگر میرے $15 لگ گئے اور میرے $11 مجھے اوور آل ریونیو آ رہا ہے، تو آئی ایم برننگ اور بلیڈنگ $4. سو یہ نیگیٹو یونٹ اکنامکس ہو گئی ای کامرس کے. یہ آسان ہے سمجھنے میں. اور اگر ہم دوسرے کچھ اسٹارٹ اپس کی بات کریں جس طرح سے میس ٹرانزٹ پہ آ جائیں یا کچھ اور پہ، تو اس پہ ایک ٹرانزیکشن اور ون ایکٹیویٹی کیا وہ ROI پازیٹیو ہے، جو کہ عموماً نیچر ٹو نیچر ای کامرس میں یہ زیادہ آسان ہے سمجھانے کے لیے، ویری کرتا ہے، لیکن آبجیکٹیوز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بٹ یونٹ اکنامکس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور سو ہائی گروتھ، اسکیلیبلٹی، ہاکی اسٹک گروتھ، اف یو کین مینیج دیٹ فرام ڈے ون، بزنس ماڈلس، سو دیٹس اسٹارٹ اپس اور روایتی بزنسز میں فرق. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کا، بیکاز یو یور سیلف آر رننگ این انکیوبیٹر رائٹ، سو ہاؤ از یور ایکسپیرئنس فرام اسٹارٹ وین یو فاؤنڈیڈ TICK؟ تو بائی ورکنگ وتھ سو مینی اسٹارٹ اپس اینڈ انویسٹنگ ان سو مینی اسٹارٹ اپس، ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس لائک؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے پاس اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز آتے ہیں اور جس ایج میں وہ آتے ہیں، and then you have invested with some of them as well, and some of those startups may work out well or some of them may fail, so what's your experience overall ایکسپیرینس کا کس کانٹیکسٹ میں اگر آپ in terms of like working with these startups, the mindset, the hierarchy of the company, اور ان کو سکھانا اور ان لوگوں کو ٹرین کرنا، یا ان فاؤنڈرس کی یا ان فاؤنڈرز آف دا اسٹارٹ اپس کی کا مائنڈ سیٹ، ایکسپیکٹیشن، بالکل ٹھیک وٹ ہو گیا. ہیو یو ریئلائز دیٹ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا پکچر ورسز وہ کون سی چیزیں غلط سوچ رہے ہیں؟ بیکاز یو ہیو اے لاٹ آف ڈیٹا ایز ٹو اسپیک اباؤٹ رائٹ، رادر دین کہ میں کسی آپ سے پوچھوں کہ یار کیا ہوتا ہے اور آپ نے کہیں پہ پڑھا ہو، بیکاز یو ہیو دا پریکٹیکل ڈیٹا ان فرنٹ آف یو رائٹ. جی بالکل. ہاؤ مینی اسٹارٹ اپس یو ہیو ٹرینڈ اینڈ انکیوبیٹڈ سو فار؟ جی بالکل. ہم نے ابھی اپنے ٹیک UET لاہور میں 105 اسٹارٹ اپس ابھی تک انکیوبیٹ کیے ہیں، اور کلیکٹیولی ان 105 اسٹارٹ اپس نے اراؤنڈ $1 ملین ان ریونیو اور 450 جابس کریٹ کی ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو 1-2 سال پہلے خود گریجویٹ کر کے CV لے کے گھوم رہے ہوتے فار اے جاب. تو الحمدللہ دے بیکیم جاب پرووائڈر، جاب کریٹرز رادر دین جاب سیکرز. تو 450 جابس، اراؤنڈ $1 ملین ان ریونیو. سم آف دیم ہیو ریزڈ منی 7-8 فگرس، اور کچھ نے 6 فگرز ریز کیے ہیں. ہم نے پرسنلی خود انویسٹ نہیں کیا ان ٹیک جو ہے، تو ہم انویسٹر سے کنیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، جو آپ نے کہا کہ واٹس مائی ایکسپیرینس ہمارا جو ہوتا ہے کہ جس کو میں اکثر کہتا ہوں فاؤنڈر میچیورٹی. اب فاؤنڈر میچیورٹی ہمارے پاس چونکہ دیر از اے لٹل ڈفرنس. آئی بلیو ٹیک UET لاہور از مور آف اے hatchery/incubator rather than incubator/accelerator. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں. باقی انکیوبیٹرز میں ان کو دے ریکوائر دیم کہ آپ یا سیمسٹر فریز کریں یا آپ گریجویٹ ہوں تاکہ آپ کا فوکس صحیح ہو، اینڈ وچ از ویری امپورٹنٹ. آئی بلیو سو. بٹ آئی بلیو کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم پائپ لائن میں انیشل پارٹ ہے کہ ہم جو اور اچھے اور میچور انکیوبیٹرز ہیں، ہم ان کو پائپ لائن میں ایک بہتر پروڈکٹ دے رہے ہوں جس کو وہ آگے انکیوبیٹ اور ایکسلریٹ کر سکیں. کچھ حد تک کامیاب ہیں اسٹل. یونیورسٹیز تمام بہت ساری چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے اس کریکولم میں اور ساری چیزوں میں. تو خیر ہمارے جو فاؤنڈر میچیورٹی ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہ تو اس وقت زیرو پہ ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. 105 اسٹارٹ اپ سے اوپر، اور ارد گرد میں بھی جو ہماری کمیونٹی چھوٹی سی ہم سب کو جانتے ہیں. تو آپ کا ایک انٹویشن، ایک کلیکٹیو ڈیٹا جس طرح آپ بات کر رہے تھے، ویری انٹرسٹنگلی آئی کی ناٹ ایکسپلین اٹ، بٹ ادر فاؤنڈرز اور انکیوبیٹر جو رن کر رہے ہیں وہ شاید اس کو سمجھ پائیں، ریلیٹ کر پائیں. دا مومنٹ دا فاؤنڈر واکس ان دا روم، آپ کو اندازہ، ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں اور ان کے ایگزیکیوشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بٹ مے بی دیر از اے اسپارک ان دا آئی. کچھ پتہ چل جاتا ہے یار یہ لوگ چلیں گے. ایک ٹینیسٹی، بہادری جو ہے نا. مثال کے طور پہ وی ہیو ہیڈ لاٹس آف فاؤنڈرس جس پہ ہم نے بیٹ کیا اور الحمدللہ انہوں نے بہترین کام کیا. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیٹا میں نے دیکھا، ہم لوگ چونکہ یونیورسٹی بیسڈ کو کر رہے ہوتے تھے اور ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپس پہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ہم انکیوبیٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ UET لاہور از دا
انجینئرنگ یونیورسٹی 100 سال پرانی ہے, وی ہیو دیٹ انفراسٹرکچر, وی ہیو دیٹ ٹیلنٹ پول. تو ہمارا فوکس یا اسپیشلائزیشن زیادہ ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر پہ ہے. تو ہم فزیکل پروڈکٹ کہنا فینسی ہے, لیکن ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں چھوٹا سا گلاس یا یہ اسٹینڈ جس طرح بنا ہوا ہے, یہی اگر ہمیں بنانا پڑ جائے 1000 پیس تو دا اسٹارٹ اپ از گون, کیونکہ اٹس ویری کیپٹل انٹینسو. اسی کی اگر ڈائی جو بننی ہے, مولڈز بننے ہیں, وہ لاکھوں میں کبھی کبھار ملینز میں کاسٹ کرتی ہے. ہاں, ود دا ایڈوینٹ آف 3D پرنٹنگ کاسٹ کافی مینیمائز ہو گئی ہیں, بٹ پھر اسکیل کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک ایپ پہ یا ایک ویب سائٹ پہ اگر ہمیں 10,000 یوزر لانا پڑ جائے, دیٹس ویری ایزی if you have AWS or Azure or something. تو وہ الاسٹک ہے, آپ اس میں جو pay as you go یا آپ کو کریڈٹس بھی مل جاتے ہیں, تو اٹس ایزیئر ٹو اسکیل. فزیکل پروڈکٹس آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسکیل, ویری کاسٹ انٹینسو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم ان کو اور بنانے میں بھی وقت لگتا ہے, تو ہم 6 مہینے کا ہمارا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, اور اف پرفارمنس از گڈ تو ہم اس کو مزید ان کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, ہم نے دیکھا ہے, وی ٹرائنگ ٹو فارملائز دیٹ ان فارم آف اے رپورٹ, کہ جو ہمارے پاس 1 سال سے زیادہ اسٹے کی ہیں نا, majority of them are doing very well. ماشاء اللہ ایک اسٹارٹ اپ ہے, I'd like to mention عبداللہ راڈا, وہ رن کرتے ہیں. they started with very amazing product, جلیبی بوٹ سے لے کے اب وہ الیکٹرک بائکس بھی بنا رہے ہیں. اب میڈ ان پاکستان کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے, وہ USB ڈیٹا کیبلز بھی بنا رہے ہیں. اب انہوں نے بہت بڑی فیکٹری رن کر لی ہے. وہ اگین آل کریڈٹس ٹو دیم, وی آر ناٹ ٹیکنگ کریڈٹ, کیونکہ محنت تو فاؤنڈر کرتا ہے, لیکن جو 1 سال سے زیادہ ہمارے پاس رہے ہیں, آلموسٹ آل آف دیم are doing very well, just like the startup I mentioned. تو anyway, founder maturity, اور founder maturity تو وقت کے ساتھ آتی ہے. ایک founder کی آپ کہہ لیں جو inner strengths ہیں, یا جو اس کی personality ہے, اور یہ جو بہادری ہے, اور belief in himself اور in their idea, وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. I hope I somewhat answered جو آپ. تو آپ ایسا کیا اپنے انکیوبیٹر میں کیا آپ کا کریکولم ہے فار دا 6 months کے ہی کمز اینڈ فرسٹ آف آل لائک یو سیڈ کہ آپ کا یونیورسٹی انکیوبیٹر ہے جس میں جو بندہ آتا ہے ہی از آلسو اور شی از آلسو اسٹڈنگ رائٹ. سو آپ کس سیمسٹر سے یا کون سے ایئر سے کوئی کرائٹیریا ہے کہ اس آپ نے کم از کم 2 سیمسٹر پڑھے ہو یا 4 سیمسٹر پڑھو دین یو کین انرول ان ٹو دا انکیوبیٹر؟ نہیں, ہمارا ایسا کرائٹیریا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی اچھا فاؤنڈر ہمارے پاس 2nd سیمسٹر میں بھی آ جائے, وی ویلکم دیم. ہمارے پاس UET کے علاوہ بھی بہت اچھے اسٹارٹ اپس دوسری یونیورسٹیز سے, دوسرے شہروں سے بھی آئے, تو وی آر انکلوسیو. لیکن جنرلی وی اسٹارٹ لابینگ ان دا 5th and 6th سیمسٹر, کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہے. اس سے بعد انہوں نے فائنل ایئر پروجیکٹس چوز کرنے ہوتے ہیں. تو ہمارا بہت زیادہ یہ فوکس ہے کہ جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں اس کو آپ 2 دھاری تلوار بنا کے, یو کل 2 birds with 1 stone. آپ ایک تیر سے 2 شکار کر لیں, نمبر بھی آ جائیں گے, گریڈ بھی آ جائے گا, اور آپ اپنا پروڈکٹ بنا لیں. ہم کہتے ہیں یار اگر آپ واقعی میں انڈسٹری کا پرابلم سالو کر دو ان یور FYP, اور تو دیٹ وڈ بی این ایکچوئل بلنگ ان یور CV اگر آپ نے جاب بھی کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی انڈسٹری کا پرابلم سپوز سالو کر دیا ہے اینڈ یو آر اسمارٹ انف, یو کین میک اے کمپنی آؤٹ آف اٹ. تو ہم FYPs کے اوپر بہت زیادہ بینک آن کرتے ہیں, نیچرلی سو بینگ اے یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیٹر. تو ہم دیٹس پریٹی مچ اٹ. ہم 5ویں 6ٹھے سیمسٹر سے لابی زیادہ کرتے ہیں, بٹ وی آر اوپن ان آور اپروچ. اینڈ واٹ اباؤٹ جو 6 مہینے کا کریکولم ہے آپ کے جو ٹیک انکیوبیٹر کا, واٹ یو آر ٹیچنگ دیم؟ ہمارا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے انکیوبیٹرس کا. ہم نے زیادہ اس کو ایک پری انکیوبیشن اور پوسٹ انکیوبیشن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پری انکیوبیشن کو ایک تو کووڈ کی وجہ سے بھی, دوسرا کچھ آئی ایم اے بگ فین آف ورچوئل اور آن لائن لرننگ ایز ویل. جو کورسز ہوتے ہیں تو اس میں ہم اسکیل زیادہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پری انکیوبیشن کو اپنا ٹوٹل ورچوئل رکھا ہوا ہے. کووڈ بھی ان دنوں میں تھا, اور اس سے بلکہ تھوڑا ہم نے پہلے سے یہ اسٹارٹ کر دیا تھا. اس کے اندر ہمارا کچھ اپنا کریکولم بھی ہے جو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے, بٹ ہم ایون وائی کامبینیٹر کا دا اسٹارٹ اپ اسکول کے جو ہے نا ان سے لیکچر شیئر کرتے ہیں, جو 20 لیکچر ویڈیو سیریز ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ وہ 10% بھی سمجھ جائے, دیٹس اے ویری گڈ بیس ٹو بلڈ اپ آن. اسٹارٹ اپ اسکول, وائی کامبینیٹر, لیٹس ناٹ ری انوینٹ دا ویل, دے آر ڈوئنگ اٹ سو بریلینٹلی. سو جن لوگوں کا اسٹارٹ اپ انٹرسٹ نہیں ہے وہ لوگ کہیں گے یار یہ تو بہت بورنگ ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک ویژن ہے, ایک آئیڈیا ہے, ایک ڈریم ہے, اور آپ ان کو لے کے اور آپ اس کو ان کو سنیں, تو دیٹس گولڈ. جب آپ کا سیم ایلٹمین بات کر رہا ہے, پال گراہم کے کم ہوتے تھے, مائیکل سیبل بات کر رہے ہیں, اور لاٹ آف ادر گریٹ پیپل, تو وہ جب آپ کو پروڈکٹ مارکیٹ فٹ سمجھا رہے ہیں, آپ کو فائنینشیل سمجھا رہے ہیں, پیسے کیسے ریز کرنے سمجھا رہے ہیں, تو ایک تو یہ چیز ہے.
آئی ڈونٹ بلیو ان پولیسنگ اراؤنڈ, بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے کتنا ان کو سنا ہے اور اس کو کس طرح سے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو دس از ون تھنگ, بٹ وی ہیو اے لاٹ آف ویڈیوز, کچھ اپنی آف آور اون اور کچھ اسی طرح سے مختلف جگہوں سے جو مائنڈ سیٹ کے اوپر, کیونکہ سب سے بڑی گیم انٹرپرینیریل مائنڈ سیٹ ہے, اور اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو آرٹیکولیٹ اور ایکسپلین, بٹ اف یو ہیو دا مائنڈ سیٹ ایونچولی یو ول سکسیڈ. وقت لگ سکتا ہے, یہ چیز ہے. And is it free? It is free, right? اٹ از فری. ہم تو بینگ گورنمنٹ اینڈ یونیورسٹی بیسڈ ہم تو ایکویٹی بھی نہیں لیتے, تو وی آر زیرو ایکویٹی, زیرو چارج. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت امپیکٹ کریٹ کر سکیں ہم. So far you have trained like 100 plus startups. You helped 100 plus startups. 105 اسٹارٹ اپس. 105 startups. جی. کوئی ڈیٹا کہ لائک لوگ کہتے ہیں نا کہ 90% آف دا اسٹارٹس فیل ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ اٹ از ٹرو. It is true. So what would you say کہ out of 105 startups, how many are doing good, how many have life left, failed, and how many are thriving? ہمارے جو 105 میں سے جو بہترین یا پریزنٹیبل سکسیس اسٹوریز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں تقریباً 20. ٹھیک ہے, بٹ دیٹ وڈ میک اٹ لائک, ہم یہ کلیم ہرگز نہیں کر رہے کہ ڈبل ڈیجٹ سکسیس ریٹ ہے. تو ہمارے جو ہے 20 کے قریب ایک بڑی خوبصورت سکسیس اسٹوریز ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں. اور اگر جو ہم بہت زیادہ جنہوں نے ریز کیا یا آؤٹ لائرز ہمارے کہیں, تو وہ گنتی کے 7-8 کے قریب آتے ہیں ہمارے. کچھ چیزیں جو ہیں جو ہمارے اسٹارٹ اپس, اچھا بہت انٹرسٹنگ یہ ہوتا ہے اگر ہم ٹریسر اسٹڈی کریں تو جن لوگوں نے اسٹارٹ اپ کوئٹ بھی کر دیا, وہ جاب بھی کر رہے ہیں نا, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. یا بہت سارے عموماً پیوٹ کر جاتے ہیں. ہمارے کچھ فاؤنڈرز ہیں, مثال کے طور پہ ون آف دا فاؤنڈر ہی اسٹارٹڈ ود ایروما تھراپیوٹک پرفیومس, ہمارے ون آف دا فرسٹ کوہورٹ کا. اب وہ پرفیومس پہ کام نہیں کر رہا, وہ ایک ریسٹورینٹ رن کر رہا ہے بڑا سکسیزفلی. تو کبھی کبھار اس کا ایک ڈومینو افیکٹ کہہ لیں یا سیکنڈ آرڈر کانسیکوینس جو ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی انکیوبیٹر, آئی ایم شیور باقی انکیوبیٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے, وہ جو اسٹارٹ اپ مائنڈ سیٹ یا انٹرپرینیریل بگ انسٹال ہم کر دیتے ہیں, تو وہ لیٹر آن کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایکسلنس شو کرتا ہے. تو پہلا آئیڈیا فیل کیا, ناؤ ہی از ڈوئنگ ویری ویل ان ریسٹورانٹ. اور سملرلی بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ان کے فیل ہوئے یا انہوں نے چھوڑ دیے, اب وہ جابس میں دے آر ڈوئنگ ویری ویل ان ملٹی نیشنلز اینڈ ادر پلیسز, اور بگر کمپنیز دے ویلیو دیٹ کہ آپ نے اسٹارٹ اپ کیا ہے, یہ چیز کی ہے. ناٹ آل بٹ سم آف دا کمپنیز. سو بٹ جو اسٹارٹ اپس آپ کے انکیوبیٹر میں بڑا اچھا پرفارم کرنے لگتے ہیں, بٹ سنس اٹ از اے کیپٹل انٹینسو بزنس, رائٹ, کچھ اسٹارٹ اپس کو شاید فنڈ ریز کرنے ہوں, شاید اینجل انویسٹر یا ہم جو وی سی کی بات کرتے ہیں, ڈو یو آلسو ہیلپ دیم ایز ویل؟ وی ہیلپ دیم ان کنیکٹنگ جو ہے نا ود دیم. کچھ ہیں ہمارے پاس انویسٹرز آن بورڈ, لیکن ایز اے سیڈ وی آر مور آف اے ہیچری, تو یہ ہمارا بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ یا لنک نہیں ہے. سو یعنی ہم انہیں خود کنیکٹ کر دیتے ہیں, کبھی کبھار وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باقی انکیوبیٹرز بھی ہمارے دوست ہیں, تو ہم زیادہ جو ہے ان سے ہیلپ لے لیتے ہیں جو ان کے بورڈ پہ بھی انویسٹرز ہیں یا آگے چاہے. تو ہمارا زیادہ کام یہ ہے کہ ہم ان کو تھوڑا بہت پاؤں پہ کھڑا کر دیں ان ٹرمز آف ویلیڈیٹنگ دیئر آئیڈیا, فائنڈنگ دا پروڈکٹ مارکیٹ فٹ, کہ وہ آگے جا کے اسکیل کر سکیں اور مے بی انویسٹمنٹ ورتھی بن سکیں. اس لیے ہمارا انکیوبیٹر میں آئی ایکنالج دا ویکر ایلیمنٹ کہ بہت زیادہ نے انویسٹمنٹ ریز نہیں کی فی الحال, بائی دا ورچو آف بینگ اے یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیٹر اور اے ہیچری, اینڈ بائی دا ورچو آف آور ویکنیسز ایز ویل, آئی بلیو. تو آئی وڈ لائک ٹو ایڈمٹ دیٹ اوپنلی. تو ہمارا بہت زیادہ اس میں نہیں ہے, کیونکہ باقی اور دیگر انکیوبیٹرز میں ہم سے بہت بہتر فنڈ ریزنگ جن کا ریٹ ہے. لیکن اوور آل وچ از تمام انکیوبیٹرز جو ہیں, یعنی لاسٹ ایئر جو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر ریز ہوئے, ان میں سے شاید 1 یا 2 اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر بیسڈ تھے. تو اس میں جو ہم فاؤنڈر میچورٹی والی بات کر رہے تھے, تو وہ چیز بھی اکثر لوگ فارن گریجویٹس یا 10-12 سال کا ورک ایکسپیرینس, میجورٹی وہ لوگ تھے. تو اینی وے, ٹیل می دا فیسینیٹنگ اسٹوری کہ آپ نے اپنا پہلا اسٹارٹ اپ شروع کیا اینڈ یو گرو اٹ ٹو اے لیول آف لائک 4 ملین ڈاؤن لوڈز, مطلب کہ وہ آپ کا پہلا ہی تھا جس میں آپ کو اتنی سکسیس ملی پہلی مرتبہ, یا اس سے پہلے آپ کچھ کر چکے تھے اور وہ فیل ہو چکے تھے, اینڈ دین یو فائنڈ دس گولڈن آئیڈیا آف کریٹنگ دس میسنجر؟ ہمارا ہاؤ ڈڈ دیٹ آل اسٹارٹ؟ اوکے, تھوڑی لمبی کہانی ہے, میں دیکھوں گا آپ ایڈٹ کر دیجیے گا اس حساب سے. بٹ دا تھنگ از آئی گریجویٹڈ ان 2009. تو یو ای ٹی لاہور کے اندر ہم میکھاٹرونکس پڑھ رہے تھے, جس میں ہمیں کوڈنگ بھی
اتنی زیادہ سکھائی نہیں جاتی تھی, بڑا بس سپرفیشلی ٹچ کرتے تھے, نہ ہمیں کوڈنگ آتی تھی, نہ ہمارے پاس پیسے تھے, اور نہ یہ جو ابھی تھوڑے بہت فینسی باز ورڈز اور جارگن بول رہے ہیں تب ان کا بھی الف بے نہیں پتہ تھی. ہاں تھوڑا بہت ایک ٹائی بزنس پلان, خود ہی بزنس پلان کمپٹیشن 2007 میں ہوا تھا, اس میں ہمیں بہت زبردست مینٹور سے ہمیں مینٹرنگ ملی, اور جس سے تھوڑا سا ہمیں ہاں یار اسٹارٹ اپس بھی کچھ ہوتا ہے, انٹرپرینور کچھ اس سے پہلے خاص نہیں کیا تھا, بس ایک اکیڈمی رن کی تھی, اور ناٹ کس قسم کی اکیڈمی, مطلب لوگوں کو او آن اے لائن؟ لیولس, او اے لیولس او کو, اے لیولز، تو اوکے. وہ اس وقت کافی ان تھا جی, جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھا انجینئرنگ کے, وہ آگے پڑھا رہے تھے. تھوڑا سا اچھا یہ ہو گیا تھا کہ اس کو ہم نے 20-25 اسٹوڈنٹس آنے لگ گئے, جو اسٹارٹ اپ کے لحاظ سے تو اچھا نہیں ہے, لیکن ایک بچہ جو 2007-8 میں پڑھ رہا ہے تو کچھ مناسب پیسے بننا شروع ہو گئے, تو اس سے بھی تھوڑا سا لگا کہ نہیں یار اس میں مزہ آ رہا ہے. پھر وہ ہمیں وہ ٹائی خودی بزنس پلان کمپٹیشن ہیپنڈ, تو پھر اینی وے میسنجر, تو ہم میسنجر کیسے لانچ کیا. اٹ واز the same kind of messenger right جو ابھی فیس بک یا واٹس ایپ کا ہے, جس میں نہیں وہ تھوڑا مختلف سا تھا, جس میں آپ میسیجز کرتے ہو نہیں یا میسیجز فوٹوز. کرتے ہیں, لیکن کلچر اب میں سوچتا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں اٹس ساؤنڈز اینڈ فیل ویری لیم, کہ وہ چیٹ روم بیسڈ میسنجر تھے. جس طرح آپ کو شاید یاد ہو, یا MIRC ہوا کرتا تھا, بالکل, جس میں آپ 40-50 رینڈم اسٹرینجرز ہیں, آپ ان سے بات کر رہے ہو, یاہو تو گروپس ہوا کرتے یاہو تھے. گروپس ہوا کرتے تھے, کیوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب سونی ایرکسن اور نوکیا کے 3650 فونز ہوا کرتے تھے, J2ME بیسڈ زمانہ تھا, یہ اسمارٹ فونز نہیں تھے. تو ہم ایک بہت فیمس میسنجر تھا میک33, ہم وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب اس میں اکثر یہ بتاتا ہوں اسٹوری, بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا, جب 50-60 لوگ ایک ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, تو انسان بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, تو بہت سارے لوگ فضول کامنٹس, فضول باتیں, ہیٹ, غلط چیزیں وہ ابیوز کرنا شروع کر دیتے. تو ابیوز کنٹرول فیچر تھا ایک میک33 میں, جس میں وہ کیا کرتے تھے کہ اگر 2-3 بندے اگر یہ ویٹو کر دینا کہ فرحان بکواس کر رہا ہے, فضول باتیں کر رہا ہے, دے وڈ کک می آؤٹ. اچھا, یہ ایک ابیوز کنٹرول فیچر تھا. اگین ایز اے سیڈ, انسان اتنا انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے ابیوز کنٹرول فیچر کو ابیوز کرنا شروع کر دیا. اگر میرے پاس 5 IDs ہیں اور میں بولوں میں 5 IDs بنا کے لاگ ان ہو جاؤں, میں بولوں یار جو نہیں, میں یہ اچھی باتیں نہیں کر رہے, میں آپ کو باہر نکال دوں. اچھا, اب اس وقت بورنگ کلاس لیکچرز ہو رہے ہوتے تھے, ہم میک33 یوز کرتے تھے, پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو چیٹنگ کر رہے ہیں بڑے ارمان لے کے, کہ وہ جو ASL والا زمانہ تھا, ویری لیم بٹ اینی وے, تو ہم بیٹھے اب آئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں شاید کوئی سین آن ہو جائے, وہ پتہ چلا ٹھا ککڈ آؤٹ, واٹ دا ہیل یار, اب کیا کریں. پھر یہ بڑی دفعہ ہوا, اس میں آئی گیو آل دا کریڈٹ ٹو مائی فرینڈ جینیس آفتاب, ہو واز اے گیک, اے ویری انٹروورٹڈ بٹ این امیزنگ کوڈر. ہم دونوں نے مل کے, مین کریڈٹ گوز ٹو آفتاب, تو ہم نے کہا یار اس کا کوئی حل کرنا ہے, اتنا تنگ آ گئے. کرتے 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 ہم نے ایک تھرڈ پارٹی ایپس, اس وقت تو چیزیں ہی نہیں تھیں جیسا میں بتایا 3650 والا, یا اتنی APIs بھی نہیں تھیں, بٹ سم ہاؤ آفتاب فگرڈ آؤٹ اے لوپ ہول, اور ہم نے ایک تھرڈ پارٹی ایپ بنا دی کہ ہم کسی کو بھی کیک آؤٹ کر سکتے تھے. تو ہم لوگ آئے, اچھا اب ہماری IDs جو ہے نا وہ بڑی فیمس ہو گئی, یار یہ لوگ پتہ نہیں کچھ کرتے ہیں, وہ کیک آؤٹ ہو جاتا ہے. اور وہ ایک گیم تھی وچ از لائک اگین ویری اسٹوپڈ جی, کہ آپ کو اسٹریٹ کریڈ یا آپ کی نا وہ گریس بڑھ جاتی تھی کہ یار دے آر ویری کول فلاں ID. اور جس طرح گاڑیوں کی نمبر پلیٹ, اگر اب میری گاڑی کا نمبر ہے LEA1, اب کہنے کو اسٹوپڈ بھی لگتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا بکتا ہے. سیم گوز فار پروفائلس, تو وہ جی ان کو کلر مل گیا فلاں, یا ان کی 3 لیٹر ID ہے یا فلاں چیزیں, تو وہ ایک اسٹریٹ کریڈ, ایک ہر جگہ کا علیحدہ کلچر ہے, تو ہم تھوڑے بہت مشہور ہو گئے. اب یہ ہوا کہ ہم نے یہ کرنا شروع کیا, انہوں نے ہماری IPs بین کر دیں, ہم تب گئے کہ یار یہ کیا بکواس ہے. واٹ وی ڈیڈ, جب ہم تھوڑا اس کو کافی یوز کر لیا, ایپ کو تھوڑا شغل لگا لیا یا فیمس ہو گئے IDs پہ, ناٹ فرحان, اسٹوپڈ لیم IDs جو بھی تھیں, تو ہم نے وہ کرنا شروع کیا. دین واٹ وی ڈیڈ, انہوں نے ہمیں کک آؤٹ کر دی, ہماری IPs بین کر دیں, دا میک33 فاؤنڈرز. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ ایپ انہی کے فورم پہ پبلک کر دی. اچھا, وہ ہم نے تو اپنی طرف سے کر دی جی غصے میں, تو اگلے دن ہمیں پتہ چلا, پتہ نہیں آئی فورگاٹ دا ایگزیکٹ نمبر, بٹ تھاؤزنڈز آف ڈاؤن لوڈز ہو گئے. تو وہ ایک بڑی فخر کی بات ہوئی, یار ہم تو ہیرو بن گئے, بڑا مزہ آیا. بٹ آبویسلی ڈیڈنٹ گو ویل ود دا فاؤنڈرز, ٹو دا پوائنٹ کہ انہوں نے ہمیں مزید بین کیا, اور یہ سرکل چلتا رہا ٹو دا پوائنٹ کہ وی ور اسٹوپڈ انف ٹو تھنک یار اپنا میسنجر بناتے ہیں, اسکرو دیٹ. تو اپنا میسنجر, اٹ واز ویری ایمبیشیس, نوئنگ اے لٹل بٹ وٹ آئی نو ناؤ, تو I would never have done it in the first place. تو
ignorance is bliss. تو اگین آفتاب کو all the credit goes. ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. وہ فائنل ایئر آ رہا ہے اور پڑھائی کو مس کرایا, FIP کو کائنڈ آف مس کرایا, وہ اللہ کے سہارے اس پہ نائٹرز لگانی شروع کر دیں. تو اسپیشلی مائی فرینڈ آفتاب, وہ 3 دن جاگ کے کوڈنگ کرتا تھا. تو اینی وے فائنلی جب ہم گریجویٹ ہوئے اسی کے قریب ہم نے ایک کریپی سا بڑا فضول سا جو ہے نا اپنا فرسٹ MVP لانچ کر دیا. تو چونکہ فورم پہ ہمیں تھوڑی بہت لوگ جانتے تھے کہ یار یہ وہی والے لوگ ہیں, تو ہمیں نا انیشیل ٹریکشن اچھی مل گئی. ہمارا اچھا ابھی یہ جو بز ورڈ سے میں بولوں گا بگنرز لک کی تھی اللہ کی طرف سے ہی, اور ہمارا کوئی خاص کمال نہیں تھا, لیکن ابھی جس طرح کمیونٹی ایک بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یار کمیونٹی ہوتی ہے. ایک ورڈ ہم اکثر کہتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ جیسے ہوتا ہے, کراؤڈ سورسنگ بھی ہوتا ہے کہ مختلف کسٹمرز مل کے پروڈکٹ بناتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں. ہمیں کیا ہوا فورم میں لوگ ریکویسٹ کرتے تھے, اب ہمارے لیے بڑا نارمل ہے, جیفس ہیں, اسٹکرز ہیں, ایموجیز ہیں. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یار اینیمیٹڈ ایموجی بنا دو. ہم کیا کرتے تھے, اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو بنا دیتے ہیں. 2-3 دن لگائے اور جی وہ اینیمیٹڈ ایموجی بن گیا. اب انٹرسٹنگ کیا ہوا کہ لوگوں کو لگنا لگا یار ہمارا میسنجر ہے, یعنی ہم جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اگین ہمیں اس کی سائنس نہیں پتا تھی, آئی وونٹ ٹیک کریڈٹ, ہم تو بس اللہ کے سارے لگے ہوئے تھے جو آ رہا ہے. تو نہ ہمیں بزنس کا پتا تھا نہ پیسے تھے, بٹ اسی طرح کرتے کرتے, اور وی ور کائنڈ آف گروتھ ہیکنگ میں ایک ٹرم ہوتی ہے پگی بیکنگ, وہ چیز اگین تب نہیں پتا تھی, بٹ کوئنسیڈنٹلی اللہ کی طرف سے وی کائنڈ آف پگی بیکڈ آن میک33. جو اس وقت اس کو 2009 کی بات کر رہا ہوں, $40 ملین ان کو فنڈنگ ملی ہوئی تھی. تو دے ور بگ اینڈ وی ور نو باڈیز. تو ہم ان کے اوپر بیک کر کے اور کچھ وی نیور ہیک دیم, بٹ کچھ ہم نے انٹرسٹنگ ہیکس اور چیزیں نکالی تھیں کہ میک33 پہ بھی کہ میں یہ کرنا ہے تو ہمارے میسنجر سے مل جائے گا. تو کرتے کرتے اللہ کی طرف سے فاسٹ فارورڈ 3 years ہم 4 ملین انٹرنیشنل یوزرس پہ پہنچ گئے, وچ واز اے لاٹ. اینڈ وی کوڈ نیور امیجن کہ یار ہمیں پھر وہ مانیٹائز کیسے کرنا ہے, نہ پے پیل ہے نہ کچھ ہے اور وہ چیزیں. تو وہ ہم نے کچھ مرچنٹ میک33 کے انہیں کے اوپر بینک آن کیا, وہ ان کو جو کریڈٹ $100 کا فار ایگزامپل وہ $70 میں دیتے تھے, وہی ہمیں انہیں $100 کا کریڈٹ 50 میں دینا شروع کر دیا. ہم ان کے لیے تاکہ انسینٹیوائز زیادہ کر دیں. تو وہ بھی اب تو تھوڑا ایزی پیسہ اور چیزیں آ گئی ہیں, تو تب ہم سیمز کے تھرو بڑی مشکل سے وہ کیش کرواتے تھے. بٹ اینی وے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ سکسیزفل تھا, 4 ملین اینڈ کے اوپر وی میڈ سم گڈ منی, لیکن اٹ ٹاٹ اس اے لاٹ, اور وہ ایک فلیور دے دیا اسٹارٹ اپس کا. اس کے بعد فیلیئرس کی لائن لگ گئی. آئی ٹولڈ یو اسٹارٹ اپس تو میں نہیں بولوں گا, 15 اسمال وینچرس یا اسمال بزنسز, ناٹ اسٹارٹ اپس جو بھی ہم نے ڈیفائن کیے تھوڑے, تو وہ میں اپنے فیل کیے. اور بیکاز مینٹر نہیں تھا, آئی واز آل اوور دا پلیس, لاسٹ فوکس. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک شروع میں تکا لگا, بگنرز لک, لیکن انٹرسٹنگ اسٹوری نان دا لیس. تو جو 15 اسٹارٹ اپس کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے فیل ہوئے, تو وٹ ڈو یو تھنک, چلیں ان کو اسٹارٹ اپس نہیں کہتے, ان کو اسمال بزنس یا وینچرس کہہ لیں, ہاں کہہ لیتے ہیں, پروجیکٹس کہہ لیتے ہیں. بٹ وائی ڈو یو تھنک واز دا ریزن آف فیلئر لائک کنزیکٹیولی سو مینی؟ دا ریزن واز می. وائی جیسے ہم فاؤنڈر کی بات کرتے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے میں ابھی تک اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. آپ مثال کے طور پہ نعیم, اگر آپ ماشاء اللہ بہت عرصہ پہلے سے, آئی ریمبر یو فرام کنڈل ڈیز, تو آپ یو ور سکسیزفل بیکاز یو کائنڈ آف اسٹک ٹو ون تھنگ, اینی تھنگ ود امیزون. اب یہ غلطی میری تھی تو کہ میں آئی واز آل اوور دا پلیس, آئی ڈیڈ ناٹ ہیو مینٹور, اور میں اس کو اس طرح سے پڑھ نہیں رہا تھا, اینڈ آئی لاسٹ فوکس. فوکس از ویری 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 امپورٹنٹ. بٹ یو مسٹ ہیو ریڈ سم ویئر نا کہ یار دیکھو زیادہ کمپنیز بنانی ہیں, میرے پاس فنڈز بھی ہیں, میں اس کو بھی 1 لاکھ دے دیتا ہوں, اس کو 60,000 یا اس کو 2 لاکھ. ہاں کچھ ایسا ہی کر رہا تھا میں. یو ہیو منی نا, یو ہیو میڈ منی فرام دس میسنجر اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو ڈائیورسفائی rather than diversifying into like some other businesses traditional یا ریسٹورینٹ کھول کے بیٹھ جاؤ. یو سے کہ یار یہ وہ آپ کے انکیوبیٹر میں ہی تھے رائٹ؟ نہیں تب انکیوبیٹر نہیں بنا تھا, کیونکہ ابھی میں 2011-12 میں پھر رہا ہوں. تو انکیوبیٹر میرا اسٹارٹ اس کا جو ہم نے 2014 کا مڈ تھا, 2015 میں بھی لانچ انکیوبیٹر. تو سو یو مسٹ ہیو سین somebody or you must have seen the story of another successful maybe not Pakistani but some international entrepreneur کہ یار وہ کر رہا ہے, he is running like اس طرح. اگر ایلان مسک کو دیکھ لیں تو he is running 3-4-5 ایگزیکٹلی وہی چیز فاؤنڈر میچورٹی کی بات کر رہا ہوں. بات کرتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے. تو مجھے
आई स्टिल लव रिचर्ड ब्रांसन, बड़ा पसंद था, वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो मैं कहता था यार वो 400 कंपनियां रन कर सकता है तो फरहान 4 नहीं कर सकता. बट दैट वाज सो स्टूपिड एंड नाइव ऑफ मी, क्योंकि वो एक कंपनी को मिलियंस ऑफ पाउंड्स पे ले जाके, जैसा स्टूडेंट मैगजीन से ही स्टार्टेड, उसके बाद जाके देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करने हैं, किस तरह टीम बनानी है, किस तरह से काम करना है, देन ही कुड अनप्लग हिमसेल्फ एंड बिल्ड अदर कंपनीज. तो मेरी तरतीब ही गलत थी, तो मैं अपनी तरह से all on yourself by yourself, यही right? मसला था ना. अगेन आई शुड, आप मेंटर्स अवेलेबल भी नहीं थे, बट अगर आप चाहो व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी तो आपको मेंटर मिल जाते हैं. तो मैं अपनी ही गलती बोलूँगा. तो जो रीज़न आप कह रहे थे, आई वुड से इट वाज मी, आई वाज द कॉज ऑफ फेलियर. तो फोकस वो लूज़ करना, या और बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, यू लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो बिकॉज फरहान एक है, स्टार्टअप्स 15 हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग. 6-7 घंटे नहीं, हमारा एक और बड़ा मसला है जी, हम लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सीरियल एंटरप्रेन्योर लिख देते हैं, लेकिन आप कौन से, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी उसमें आई वुड से हम सारे ना मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स हैं. हम वांना बी एंटरप्रेन्योर हैं. एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड इज़ लाइक अ लिटिल सीरियस. आप एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जब तक एक जगह पे स्केल करके और एग्जैक्ट नहीं ले रहे लेकिन अच्छा रेवेन्यू कर रहे हो, देन ठीक है. तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफेंडिंग समवन अदर पीपल, बट ये द थिंग इज़ के हम ये गलत कर रहे थे तो सीरियल एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश थी, नाकाम. तो आपको लगता है कि एक नाकामी की वजह ये भी है हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स की या हमारे स्टार्टअप्स की, कि हमें लगता है कि बस ये थोड़ा सा फैंसी शशके वाली गेम है, हम स्पॉटलाइट में भी आ जाएंगे, हम पर आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे, हम मुख्तलिफ इवेंट्स में भी जाएंगे, वहाँ पर भी शूट्स हो रहेंगे, हमारे इंटरव्यू लिए जाएंगे. तो आपको लगता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स इस चक्कर में, तो इस साइकिल में तो नहीं फंस नॉट रहे? ऑल, बट ये यकीनन एक होता है, क्योंकि आजकल शायद कम हो गया है लेकिन शुरू में बहुत था. यानी मेरा उनसे थोड़ा एतराज़ ये है कि इंक्यूबेटर्स, चाहे वो हमारा या दूसरा, इंक्यूबेटर हॉपिंग करते हैं लोग, एक इंक्यूबेटर से दूसरी जगह ताकि फ्री ऑफिस मिल जाए, दूसरे से तीसरी जगह, या एक बंदा बिजनेस प्लान कंपटीशन जीतना शुरू हो गया तो वो जीती जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है. द मेन पर्पस फॉर बिजनेस प्लान कंपटीशन इज़ कि जी आप उसमें इन हो जाओ या आपको थोड़ा सा एजुकेट कर दें और आप आगे फिर उसको ऑफ यू गो. बट कुछ लोग उसी के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं इवेंट्स के ऊपर अननेसेसरी. आई मीन जाओ, कम्युनिकेटिंग, नेटवर्किंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बट डोंट लूज़ योर बेसिक कोर बिजनेस जो आप हैं, रादर देन आप सिर्फ इवेंट्स ही अटेंड कर रहे हैं. तो शायद इंसान है, हर एक को स्पॉटलाइट अच्छी लगती है, तो लेकिन स्टार्टअप वालों के जहन में भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता होगा और होता है. लेकिन ये है कि अगर आप ज़्यादा अपने काम की वजह से या आपने उसमें कुछ खातर ख्वाह कर लिया है, जाने जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है. तो एक तरतीब से जो है. Have you studied the Indian startup ecosystem Yes. somehow? So आपको क्या लगता है कि अगर, because India is a big country, वो आबादी की बात नहीं करेंगे, but the quality of startups that they are producing and the ones that are failing, and अगर हम उसको पाकिस्तानी startup eco के साथ compare करें, तो what are we लैकिंग, और वो स्टार्टअप की दुनिया में इतने आगे क्यों जा रहे हैं, जबकि वर्सेस अस कि हम इतने अच्छे स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं? अगेन इट्स अ गुड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन. सबसे पहले तो इट्स टू बिग, इट्स मोर ऑफ अ नंबर्स गेम. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैंने 105 स्टार्टअप इंक्यूबेट किए हैं एंड आई हैड अराउंड 10 to 20 गुड स्टार्टअप्स और 7 to 8 वेरी गुड सक्सेस स्टोरीज, लेकिन इट्स नॉट टू मच. 105 की जगह 1000 होने चाहिए थे, आइडियली थिंकिंग, नॉट ईजी. तो 1000 करने के लिए जो हमने लॉबी की है, हमें फ़नल को वाइडन करना पड़ेगा, क्योंकि एंड पे जाके हमें 105 मिले. उसके पहले हमने कितनी कोशिश की, कितना कैंपेन किया. इफ़ यू कैन वाइडन द फनल, तो इंडिया इज़ टू बिग. सबसे पहली तो ये बात है. और दूसरी जो चीज़ है, उनकी फाउंडर मैच्योरिटी भी बहुत अच्छी है. उससे बहुत पहले से देयर ऑलवेज हैड बिन अ कल्चर ऑफ आउटसोर्सिंग. जैसा एक मूवी भी थी आउटसोर्स्ड, बहुत पहले से. तो मेजॉरिटी दुनिया इंडिया को आउटसोर्स कर रही थी आईटी में. लास्ट ईयर $135 बिलियन से ऊपर के इंडिया की एक्सपोर्ट थी, तो जो कि सऊदीया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है. तो दैट गिव्स अ वेरी गुड बेस टू बिल्ड अप ऑन. अदर देन दैट,
جو ہے ادھر آئی ٹی ہبس بن رہے ہیں بینگلور جو ہے آپ دیکھیں آئی ریممبر وین آئی وینٹ ٹو یو ایس تو وہاں سیاٹل میں آپ کسی سے بھی بات کریں وہ آپ کو بڑے فخر سے بتائیں گے یار یہاں مائکروسافٹ کا ایچ کیو ہے یا آفیسز ہیں یا امیزون آ گیا یا فلاں. تو وہ پوری سٹی آہستہ آہستہ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. بینگلور اور آپ دیکھیں سی ای اوز ہیں ہمارے اکثر وہ چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی وچ از اے فیکٹ. میجورٹی ہے بڑی کمپنی اسٹارٹ ٹیکنالوجی کمپنیز کے سی ای اوز بھی انڈینز ہیں. تو دیٹ گیوز کائنڈ آف اے گڈ base for the youth to come and the good maturity. These are some of the reasons I believe. A difficult question that all of a sudden come to my mind. ہم انڈین سی ای اوز کا سنتے ہیں کہ مائکروسافٹ کا بھی ہے, کوکو کولا کا بھی ہے, یا ماسٹر کارڈ کا تھا, یا ایکس وائی زی کمپنی کا ہے. ہم نے ویسے صحیح ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے, لیکن کیا اکا دکا پاکستانی جو ہیں سی ای اوز کسی اچھی خاصی ویل ریناؤن کمپنی کے ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ میرے سامنے سے تو ایٹ لیسٹ نہیں گزرے. اگر آپ کی کچھ میں نظر پچھلے دنوں اسی کے رسپانس میں پڑھ رہا تھا, مجھے بھول گیا کمپنی کا نام, کہ دیر آر سم بٹ کم ہے جس طرح آپ نے کہا. وہ اس طرح جو ہے وہ گلوبل اس طرح مائکروسافٹ یا اس طرح سے اس طرح کی نہیں ہوں گی. ہاں, دس واز اے بگ کمپنی آئی گیس مرسیڈیز کا, لیکن وہ سی ای او نہیں تھے, کسی آپریشن میرے یا خیال میں وہ بتا, ہاں یہ مرسیڈیز والا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ہاں ہی جی واز سیئنگ کہ این اے ڈی این ای ڈی سے تھے, ہاں یونیورسٹی جی, کا کوئی, بٹ ناٹ سی ای او آبویسلی, سی او لیکن نے, یہ ہے کہ ان اے ویری سیریس سینئر ہاں پوزیشن. سینئر پوزیشن ہو واز ٹرائنگ ہو واز لیڈنگ دیئر الیکٹرک یس ویکل الیکٹرک ڈپارٹمنٹ وہیکل, ہاں سم ہاؤ. جی بالکل جی. اور بھی ہوں گے شاید, وہ ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن کم ہے انفارچونیٹلی. آئی ہوپ سو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے رائٹ ناؤ دا انڈسٹری, دا اسٹارٹ اپ انڈسٹری یا ایکو سسٹم, میں ورڈ یوز کروں گا, از آن دا رائٹ ٹریک؟ لوگ تھوڑا سا میچور ہو رہے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ لائک a buzzword anymore یا fancy word anymore, it's a پچھلا real سال واز struggle. امیزنگ. انفارچونیٹلی چونکہ گلوبل ریسیشن آ رہی ہے, یہ جو تھوڑا بہت ابھی لیٹسٹ ہوا ہے, جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے, چند بڑے اسٹارٹ اپس نے لے آفس کرنا شروع کر دیے ہیں, اس سے تھوڑا سا سائڈ افیکٹ, ایک نیگیٹو میرے خیال میں اسپائرل ایئر آ لفٹ سکتا ہے. نے تھوڑا سا وہ ایئر کیا, لفٹ نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے, سویول. سویول نے بھی کیا ہے, Do you think چند it's because of like the پیٹرول پرائسز بھی ہیں, لیکن پیٹرول پرائسز گلوبلی بھی بڑھ but رہی ہیں. why they didn't increase their prices, like this is my question, like آپ پروڈکٹ کرایہ بڑھا مارکیٹ فٹ خراب ہو جائے گا. اب آپ they will lose the customer base. پرابیبلی آپ کریم کے اوپر اگر ایک چیز جو پہلے 500 میں جا رہی تھی, اگر وہ 1200 میں, لیکن جسٹ سیئنگ. اگر آپ دیکھیں نا کریم, when I was using کریم back in like many years ago, تو وہ کرائے بڑے کم ہوتے ہیں, but if you were to use it right now the prices are literally like quadrupled. So the same could happen now, they could keep on increasing the price because اب انفلیشن ہے. انفلیشن کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ کو وہ کر دو. اگین اس میں بہت ٹیکنیکلی تو نہیں, لیکن بات آ جاتی ہے, کریم اب اس اسٹیج پہ ہے کہ وہ اٹ گاٹ ایکوائرڈ, اوبر باٹ اٹ, اور وہ کر سکتے ہیں جو شروع میں کریم سبسیڈائز کر رہا تھا, کیونکہ دے ور بلٹ اسکیلنگ, اور وہ جو سبسڈیز دے رہا تھا انہوں نے آہستہ آہستہ لیفٹ آف کر دیا کہ وہ پلے سے یوزر کا فیئر نہیں کر رہے شیئر. تو آہستہ آہستہ یو رائٹ, بٹ ان اسٹارٹ اپس میں میرے خیال سے تھوڑی بیڈ لک یہ ہوئی کہ مارکیٹ سائز بھی بہت میٹر کرتا ہے. پاکستانی مارکیٹ از بگ, ویری لوکریٹو, لیکن مے بی ناٹ ایز بگ ایز دا یو ایس کاؤنٹر پارٹ یا جو ہم باقی جگہوں پہ بات کرتے ہیں. دوسرا یونٹ اکنامکس جو ہے نا, اس کا بھی ایشو یہ آیا, اور ریسیشن آ گئی, بیڈ ٹائمنگ میں بھی. تو وہ چیزیں اور پیٹرول پرائسز, یہ سارا میرے خیال سے فیکٹر ان کرتا ہے. واٹ از لائک یور ٹیک آن, دیکھیں مہنگائی تو اسی طرح بڑھتی جائے گی, آئی ڈونٹ سی اٹ سلوئنگ ڈاؤن اینی ٹائم سون. یار ایون ریورسنگ کا تو سوچ ہی نہ ہے نا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو جس پرائس میں روٹی یا ہم بائک یا گاڑی خریدتے تھے نا, تو the dollar is keep on increasing, اور inflation is that way coming because یوکرین اور رشیا کا جو مسئلہ ہے, اور پھر انڈیا نے بھی گندم کی ایکسپورٹ بند کر دی. اور اگر آپ if you know کہ رشیا اور یوکرین ایکسپورٹ 30% آف دا ورلڈ ویٹ, جو کہ رشیا پہ تو سینکشنز ہیں, اور یوکرین کی پورٹس پر انہوں نے حملہ کیے ہوئے, تو یوکرین کین ناٹ ایکسپورٹ اٹ. تو مہنگائی ول کیپ آن انکریزنگ, پلس رشیا واز آلسو ون آف دا لیڈنگ آئل پروڈیوسر اینڈ ایکسپورٹر ٹو دا ورلڈ. تو مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دس ڈو اور یو سجیسٹ کہ تھوڑا سا پیوٹل شفٹ ہونا چاہیے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بھی, کہ رادر دین
پروڈیوسنگ سچ اسٹارٹ اپ جو کہ ریلائی کر رہی ہوں. جس طرح کریم ہے تو ظاہری بات ہے گاڑیوں کا ہونا ضروری ہے, پیٹرول مہنگا ہوگا تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آپریشن کو شاید کم کیا, یا ایئر لفٹ ہے جو گروسری سروس ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمیں فلی ٹیکنالوجی بیس جانا چاہیے جس طرح مائکروسافٹ کا ماڈل ہے, بیکاز دے آر ناٹ لائک سیلنگ something that is relying on petrol or inflation. وہ ایک ونڈوز ہے رائٹ, یا فیس بک ہے صحیح ہے, یا امیزون AWS ہے. ڈو یو تھنک اسٹل وی ہیو سچ آپشنز جو کہ ان چیزوں پر ریلائی نہ کریں اینڈ وی گو فلی ڈیجیٹل جس میں ہمیں فزیکل والی سائٹ کی ضرورت نہ پڑے؟ یو رائٹ ان اے وے, لیکن انفارچونیٹلی جب لاجسٹکس اور پیٹرول ہے وہ تمام چیزوں پہ اس کا ٹرکل How ڈاؤن آئے does گا. this affect, like how this petrol price or inflation were to affect the operations of, let's say, Facebook? اس کا آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ, یا just مجھے اتنا asking زیادہ because ویلیو what چین I'm کا اندازہ thinking- نہیں ہے, لیکن وہ مثال کے طور پہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے نا, اس کے علاوہ سرورز کو رن کرنے کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی, اور وہی جو لوگ ہیں سیلریز انکریز نہیں ہو رہی, تو ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ امپیکٹ از آلویز دیئر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اسٹارٹ اپس کو مجھے یہ لگتا ہے ایٹ لیسٹ ان دا ٹائمز لائک دیز تھوڑا بہت مائٹ ساؤنڈ کاؤنٹر انٹویٹیو, لیکن تھوڑا بہت سروس ماڈل کی طرف بھی موو کریں, یعنی جس میں یو گیٹ کوئک کیش. اسی دیکھیں فری لانسر اتنے افیکٹ نہیں ہو رہے, فری لانسرز اینڈ اسٹارٹ اپس آر ڈفرنٹ تھنگ آئی نو, بٹ فری لانسرز آر اسٹل تھرائیونگ. یعنی جو بڑے اسٹارٹ اپ جو وی سی فنڈیڈ ہیں یا ان کی گیم ڈفرینٹ ہے, فری لانسرز کی ڈفرینٹ ہے. تو بٹ مائی سمپل پوائنٹ از مے بی دس از اے ٹائم ٹو in a bootstrapped way find a good product market fit and generate some cash off the bat right away. تو اس طریقے سے یقیناً گروتھ بہت سلو ہوگی, لیکن شاید یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے in my humble opinion. And is this the same reason کہ آپ نے بھی اپنی ڈیجیٹل ایجنسی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ rather because if you were to bootstrap your startup right, اگر اپنا پیسہ لگا کر ہی آپ کو اسٹارٹ اپ کرنا ہے, اور شاید آپ کے پاس اگر اسٹارٹ کے نمبرز اچھے نہ ہوں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریز فنڈس فرام اینجل انویسٹر, یا بہت زیادہ ایکویٹی دینی پڑ جائے آپ کو, تو اٹس بیٹر کہ یار اپنے پیسے سے ہی اپنا اسٹارٹ اپ کھڑا کیا جائے. وین یو ہیو سالڈ نمبرز اینڈ اٹس دا ٹائم فار ریئل گروتھ دین ان کے پاس جایا جائے. تو از دا سیم ریزن یو اسٹارٹیڈ یور اون لائک دس سروس بیسڈ اسٹارٹ اپ کہہ لیں یا ایجنسی کہہ لیں؟ more like a boutique agency. Why boutique? As in like جس طرح میں فوکس کی بات کر رہا تھا, اب ریسپیکٹفلی بٹ تمام بندے فیس بک ایڈس کر رہے ہیں, سارے ہی جو ہے وہ گوگل ایڈس کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہم بھی کر رہے تھے, لیکن فوکس تو ہمیں فوکس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے. تو ابھی ہم what we are doing mainly is we are helping high ticket clients, high ticket courses یا info products جو بیچ رہے ہیں through marketing funnels so that they can manufacture trust and sell their high ticket courses to the international audience. When you say a high ticket course یا information based product right, so normally اس کی رینج کہاں سے شروع ہوتی ہے, کتنے لاکھ روپے کا کورس وہ ہوتا ہے؟ ہائی ٹکٹ از اے ریلیٹیو ورڈ, لیکن لاکھ ایز ان لائک ہم اس کو thousands of dollars جنرلی ہم کہتے ہیں جی $4,000-5,000 سے اوپر یہ چیز ہے, تو اٹس کائنڈ آف لائک ہائی ٹکٹ. And what kind of coursing you are talking about that you are creating funnels for? ہمارے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں, جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے ہیں, coaching, consultancy. Did you specify a specific category that you target, or like you would go to promote like, because funnels جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو funnels تو e-commerce میں بھی فنل تو کہیں بھی لگ سکتے ہیں, کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے. ہم نے اس کو فوکس ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ ہم انفو پروڈکٹ کو زیادہ ہیلپ, جو کوچز اور کنسلٹنٹس جو ورچوئل کورسز ہوتے ہیں, جو ڈیجیٹل کورسز, اٹ کین بی فٹنس, اٹ کین بی which more sounds like a Ponzi, لیکن یہ ہے کہ coaches selling to coaches how to become a coach, but as long as we are getting paid تو ہم ان کو وہ پورا میڈیم یا وہ ایک اسٹرکچر تیار کر دیتے ہیں. بٹ فٹنس کوچز, کنسلٹنٹس اور سم ادر جو بھی ایون پیپل جو امیزون پہ ہیلپ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں, تو کوئی بھی کورس یا کوچنگ یا کنسلٹنسی ہے, وی ہیلپ دیم سیل. اینڈ ہمارا جو میجر وی کائنڈ آف ڈیولپ اے سسٹم جس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ہاپ آن اے سیلس کال. تو ہم اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, جس سے اسکیلیبلٹی ہیمپر ہوتی ہیں. بیک ٹو یور تھنگ, یس سم واٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سسٹینیبل بیس بنائیں جو کیش فلو پازیٹیو ہو, تاکہ ہمارا ایک میں نے آپ سے ذکر کر رہا تھا جو مین پروڈکٹ مارکیٹنگ کی ہی ڈومین میں ہم نیورو مارکیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, تو اگین وہ بھی بہت کیپٹل انٹینسو ہے. آئی بلیو, یہ میری تھیری ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ تھیسز ہوتا ہے. فار می
I believe you need to have in the same domain focus somewhat dilute ज़रूर होता है, लेकिन same domain में आपके पास एक cash cow होनी चाहिए और एक innovative product होना चाहिए. Your innovative product should somehow feed off from your cash cow and maybe get on that level and get enough traction that maybe you can raise money later on. Or آپ maybe as a service provide کر رہے ہیں اس کو, like software as a service, marketing as a service, or something like that. So you are creating funnel for high ticket programs. How challenging this business is, because you are getting paid when a sale is being made, right? Yani is like you are being paid like for regardless of the business generate sales or not. اس کو ہم نے اگین مختلف ماڈلز ہیں, یہ بھی ون آف دا پرائسنگ ماڈل ہوتا ہے کہ یو گیٹ سم تھنگ آف دا ریونیو ایکس پرسینٹیج. بہت تھوڑے کلائنٹس ہیں لیکن ہمیں جہاں لگے تو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, بٹ جنرلی اٹس مور لائک اے پروڈکٹائز سروس. ہم آپ کے لیے ایکس وائی زی کر دیں گے اور ہم آپ کو یہ سسٹم سیٹ اپ کر دیں گے, اس کی ہماری اتنی پرائس ہے, اینڈ ریگارڈلیس آف دا ریزلٹس لیٹر آن, لیکن اٹس مور لائک پھر آپ اس کو لیٹر آن اس فنل میں فاسٹ کے تھرو, یعنی زیادہ لیڈز آ ہی نہیں رہی تو وہ سسٹم پرفارم ہی نہیں کرے گا. تو جو وہ آپ کا آئی بلیو ان اے ویل آئلڈ مشین, whatever happening in that machine, اس کو ان پٹ چاہیے in the form of leads, جس کو وہ آؤٹ پٹ in the form of customers دے رہا ہے. تو اس ہم نے تو آپ کو مشین بنا دی, ہم مشین کے پیسے چارج کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر لیڈ جو ہیں وہ ہمارا آپ اپ سیل کہہ لیں, we help them in lead generation as well, but they can do it on their own as well if they want. Or do you serve Pakistani community as well, Pakistani business owners کو؟ اس سسٹم میں نہیں, ہمارے جو تھوڑے بہت کلائنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں. Is this a cliche یا is it like, کیونکہ ہم ایک بات کرتے ہیں نا, میں نے کافی فری لانسر سے سنا ہے, کافی فری لانسر سے جو کہ انٹرنیشنلی اپنی سروسز دے رہے ہیں نا, جیسے یار کہ پاکستانی کلائنٹ صحیح پے نہیں کرتا. ہاؤ ٹرو از دیٹ, لائک ان یور اوپینین, اور ہیو یو فیسڈ اٹ یور سیلف کہ آپ کے پاس کبھی آئے ہوں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پاکستانی کلائنٹ جو ہیں وائی دے آر ناٹ paying that dollar for the premium service that they want, اور ڈالر یہ پے کر رہے ہیں اور سروس یہ مانگ رہے ہیں؟ why is that culture here? تھوڑا سا میرے خیال سے اس میں شاید ہماری بھی غلطی ہے کہ مے بی جو پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کی بات کر رہے ہیں تو پروڈکٹ از دیئر, وہ شاید مارکیٹ کو ہم نہیں سمجھ پا رہے, مے بی I'll say that. لیکن مثلاً پاکستان, یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہمیں کچھ انپلیزنٹ ایکسپیرینسز پاکستانی کلائنٹ سے ملے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لیٹس ناٹ بادر, لیکن فار دا سروس آئی ایم آفرنگ. بٹ دیر آر سم پیپل جو پریمیم ریٹیل کمپنیز کے لیے اگر کام کر رہے ہیں, کچھ ایجنسیز ہیں, دے آر ڈوئنگ ونڈرفلی ویل, لیکن وہ تھوڑی سی پریمیم لیول کے اوپر ہے. بٹ آئی ووڈ سے کہ آپ اپنا یونیک پوائنٹ بنا دیں, بٹ انفارچونیٹلی جنرلی اسپیکنگ ہمیں تھوڑا سا پاکستانی مارکیٹ میں جو نارمل کلائنٹیل ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر میں کیونکہ آپ کو پریمیم اٹس لائک دا جاگرافیکل آربٹراج جو سروسز کا ہمیں مل رہا ہوتا ہے, تو وہاں ہمیں اگر 5x مل رہا ہے, تو یہاں جو لیبر ہے ہمیں یہاں عادت ہے کہ جی کم, تو ہمیں وہ والی پرائسز نہیں ملتی. بٹ ایون اگر وہ بھی مل جائیں تو سم ہاؤ اگین اٹ ڈپینڈز آن دا کانٹریکٹ یو سائن, لیکن آپ کے پیمنٹس اتنے اچھے طریقے سے ایمیکیبلی ریلیز نہیں ہوتی ہیں, ایٹ لیسٹ فار می. I would say again it's my fault, bad contracts or bad follow-ups or something, or wrong clients maybe in the first place. So I suggest you should be kind of cherry pick your clients, چاہے انٹرنیشنل ہو یا پاکستان, کیونکہ آپ بیڈ کلائنٹ نا آپ کا سارا باقی چیزیں بھی خراب کر دیتا ہے. اٹس مور لائک پیریٹو لا, 20% پکڑو, 10% پکڑو, لیکن اٹ شوڈ بی اے رائٹ فٹ جس سے آپ الائنڈ ہو, تاکہ ادروائز لائف وڈ بیکم ٹف. اسی طرح. ہاں, بیفور وی ریپ دس پوڈ کاسٹ نا, مجھے صرف آپ سے وہ جو آپ نے میرے خیال میں ایک یونیورسٹی آپ بتا رہے تھے کہ جن کے لیے جنہوں نے آپ کو فریڈم دی کوئی میرے خیال میں کچھ کورسز بنانے کی. ہاں جی. which was that university and what courses you designed for them? It was University of Central Punjab, and it's doing a good job. But university سے زیادہ my friend Dr. Shahryar, he gave me that freedom. جو اب Dr. Shahryar is in LUMS, تو انہوں نے کہا یار فرحان ڈیزائن کورسز, کچھ ہمارے ٹاپک, ایک تو بیسک انٹرپرینیورشپ تھا وہ آلریڈی ڈیزائنڈ ہے, اس کا آپ کی میتھڈالوجی کین بی ڈفرینٹ. تو دو جو تھے ہمارے ڈفرینٹ, ایک جو میں نے بنایا تھا دیٹ واز آئیڈیا جنریشن اینڈ کریٹیوٹی,
I had to teach people how to think in a way so that you can generate lucrative business ideas. جس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہم نے ایڈورڈ ڈی بونو کی لیٹرل تھنکنگ سے لے کے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اور ہاؤ ٹو ہیک دی انوینٹرز مائنڈ سیٹ, یا تھامس ایڈیسن تھا, یا پیپل لائک موزارٹ, یا جو تھے کس طرح سے ہم کریٹیوٹی اینڈ مینلی ان دا ڈومین آف بزنس آئیڈیاز, اور ایون امیزون کے بیسٹ سیلرز کو دیکھ کے آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے, ریویوز دیکھ کے کہ کیا نیڈیڈ ہے, کون سے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں. تو آئیڈیاز جو کہ رائٹ اوے ڈسرپٹیو ہیں, اور کچھ آئیڈیاز جو مارکیٹ میں نیڈیڈ ہیں. تو وہ تھا خیر آئیڈیا جنریشن اینڈ کریٹیوٹی واز ون آف دیم. دی ادر واز انٹرپرینوریل گوریلا مارکیٹنگ. سو اس میں یہ تھا کہ آف دا کف مارکیٹنگ ٹیکٹکس جس میں گروتھ ہیکنگ تھی, وائرل ویڈیوز کے اوپر تھا, انجینئرنگ کلٹس. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, ایزیئر سیڈ دین ڈن. کرنے لگو تو بہت مشکل ہے, لیکن پرانے کلٹس جو کہ ریلیجس سے لے کے پولیٹیکل سے لے کے ایون برانڈنگ کے اوپر, یعنی وائی وڈ سم ون گیٹ اے ٹیٹو فار ہارلے ڈیوڈسن, تو اٹس این امیزنگ برانڈنگ, ویری ویل ڈن. ایزی, تو اس کو اسٹڈی کرنے کا واٹ آر دا ڈائنامکس فار دیٹ. تو ہم اس طرح کی عجیب چیزیں پڑھتے تھے, تو وہ ہم نے ڈیزائن کیا. وی ٹاٹ اینڈ ہیڈ ویری گڈ رسپانس فرام دا اسٹوڈنٹس, اینڈ مینلی آئی گیو کریڈٹ ٹو ڈاکٹر شہریار مائی فرینڈ فار دس تھنگ. تو اینڈ آپ کا ایک جو سب سے مزے کا سین تھا, آپ جو بتا رہے تھے کہ یو وڈ لائک گیو دیم, بیکاز نمبرنگ ہوتی ہے نا, آپ فائنل ایئر میں یا مڈ ٹرم میں ان کو گریڈز ہوتے ہیں, دیٹ وڈ ڈپینڈ اپان دیئر پرفارمنس, کہ یو ہیو ٹو لیٹس سے, اگر میں بات کروں, اگر آپ انٹرپرینور کا کوئی کورس سیلز ریلیٹیو سکھا رہے ہو تو یو ہیو ٹو جنریٹ ایکس اماؤنٹ آف سیلز وغیرہ وغیرہ, یا یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دس کائنڈ آف لائک فنل اینڈ واٹ ناٹ. تو اٹ واز مور بیسڈ آن لائک پریکٹیکل, رائٹ, رادر دین جی کوشش یہ تھی گوئنگ تھرو دا تھیوریٹیکل اسٹف. جی بالکل کوشش یہ تھی, کیونکہ آئی بلیو اینڈ دیٹ از ویری یونیک بائی دا وے. ہاں جی, میں نے کچھ اگین بیکاز آف دا فریڈم آئی گاٹ, پیڈاگوجیکل اپروچز ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اچھا ٹیچر تھا, الحمد للہ وینٹ ویل, لیکن یہ کہ آئی ایکسپیریمنٹڈ. مثلاً آئی ہیڈ گیمیفائڈ مائی کلاس رومس, وہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں بڑا دلچسپ لگے گا کہ مائی اوپینین از اگین ٹیچنگ کا میرا تجربہ, بہت مجھ سے بہتر ٹیچرز اویلیبل ہیں, بٹ آئی بلیو اگر ایک اسٹوڈنٹ میری کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہے تو اٹس مائی فالٹ. اگر وہی اسٹوڈنٹ 10 گھنٹے کال آف ڈیوٹی یا 18 گھنٹے کوئی اور گیم کھیل رہا ہے, تو اس میں وہ سیم ریپیٹیو کام کرتے ہوئے بور کیوں نہیں ہو رہا. That's the concept of gamification, applying game dynamics on non-gaming environment. تو I'm not saying as addictive or as good as games, but ہماری کوشش تھی کہ کلاس روم کے اندر ہم گیم انوائرمنٹ سم واٹ کریٹ کر سکیں. تو وہ کچھ ہم نے کی, مثلاً وی ہیڈ لیولس, گریڈ تک اے گریڈ تک پہنچتے کہ ایک لیولس تھے ہمارے. اس کے اندر گیمس کے اندر کیا ہوتا ہے, پوائنٹس ہوتے ہیں, ایکس پیز جو ہیں آپ کے, جو پوائنٹس آپ لیتے جاؤ گے اور یو ول ہاپ آن دا لیول ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کا اے گریڈ آ سکے. اب اس پوائنٹ کو بڑھانے کے لیے کلاس پارٹیسپیشن ہم نے بہت بڑھا دی تھی. تو آئی یوز ٹو ہیو کویسچن فار دا کینڈیز, اور ہم اور اب میں تھوڑا سست آدمی ہوں, آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود ایڈمنسٹریٹو ورک. سو وٹ آئی ڈیڈ, آئی انسینٹیوائز. تو میں نے ایک والنٹری پوسٹ رکھ دی تھی جو کوئی اسٹوڈنٹ لڑکا لڑکی آپٹ کر سکتا تھا. ان کو کیا فائدہ ہونا تھا, نمبرز واز مائی کرنسی, ان کو ایکسٹرا گریس پوائنٹس مل جائیں گے. تو آئی ہیڈ اے منشی, ٹھیک ہے, تو ایک کلاس میں منشی ہو جاتا تھا جس کو ایکسٹرا, پھر ہمارے لیڈر بورڈز بن جاتے تھے جو فیس بک گروپس کے اندر. تو جس نے وہ زیادہ پوائنٹس ارن کیے, جو سوال پوچھ لیا, مثلاً آئی ہیونٹ ڈن ان مائی اسٹوڈنٹ لائف اینڈ آئی ہیونٹ سین ان مائی ٹیچنگ کیریئر کہ بچے کلاس سے پہلے پڑھ کے آئیں. اسٹوڈنٹس نیور ڈو دیٹ, جنرلی ہم چل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اف یو ہیو سچ تھنگس تو کافی بہتر انگیجمنٹ, مقصد تھا جسے ہم گیمز میں ایپس میں بھی کرتے ہیں, انگیجمنٹ بڑھانی ہے. تو آئی ہیڈ لاٹ آف پیپل جو تھوڑا بہت پڑھ کے آئے ہیں ٹاپک پہ. کویشچن فار دا کینڈیز, وہ آئی یوز ٹو تھرو دیٹ, وہ کیچ کرتے تھے, تھوڑا جوک کر دیا, یار تم لوگ پاکستانی فیلڈنگ کی طرح کر رہے ہو, ہیڈ اے بٹ آف لیفٹر, دین بیک ٹو دا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. پھر اگر آپ نے زیادہ پوائنٹس ریز کر لیے, یو لائک اٹ, انٹرسٹنگ ہے, یو مائٹ ڈس ایگری, بٹ آئی ہیڈ اے تویز اٹینڈنس. اگر آپ نے ارن کر لیا تو یو کین اسکپ ون کلاس بیکاز یو ارنڈ اٹ. آئی ہیڈ اندر ون پیکابو, یعنی اگر آپ نے وہ ارن کر لیا تو آپ کے جو کوئز ہے اس کے اندر آپ 2 منٹ گوگل یا بک کھول سکتے ہو. اگین یو مائٹ آرگیو دس از انفیئر, بٹ آئی سیڈ کہ یار دے ارنڈ اٹ.
ایک تھا جو کہ آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ، اس کا نام تھا ایپل آف ڈسکارڈ، فسادی پھپھے کٹن. اس کا تھا، اس میں تھا کہ اپنی طرف سے ایک وانابی کوشش کی تھی کہ جی ریالٹی شو ڈائنامکس انڈیوس ہو جائیں، تو اگر وہ کسی گروپ نے ارن کر لیا ہے وہ کسی دوسرے گروپ کے 2 نمبر کٹوا سکتا ہے. اچھا یہ تھا انٹرسٹنگ پرنسپلی، بٹ اس سے سائڈ افیکٹ کیا ہوا، کچھ لڑائیاں شروع ہو گئیں، وہ اچھی بات نہیں تھی، تو پھر میں نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا. بٹ ونس یو ڈو دیٹ تو اس قسم کی چیزیں، گیمیفیکیشن، ویڈیوز دکھا کے کرنا جو آپ بات کر رہے تھے، اور کیونکہ ہم اگر یہ پڑھائیں جی جوزف شمپیٹر صاحب نے 1875 میں یہ تھیوری لانچ کر دی، تو اٹس ناٹ ویری اٹریکٹیو، آئی بلیو بورنگ ہو جائے گا، بورنگ ہو جائے گا. تو لیٹسٹ انٹرپرینور کیا کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ، جس طرح اگر میں بتاؤں یہ نعیم سکندر جو ہیں 50 ملک پھر چکے ہیں بینگ اے ڈیجیٹل نومیڈ، دیٹس ویری انٹرسٹنگ. rather than telling them some theories جو 7 سمندر پار جو چیزیں ہم بات کریں گے جی نعیم سکندر کی، ہم بات کریں گے عبدالولی کی، ہم بات کریں گے اور ہمارے بہترین فری لانسرس کی، تو دیٹس انٹرسٹنگ. یار آپ سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں، ایلون مسک سے ریلیٹ کرنا مشکل ہے، اور پرانے جی جوزف شمپیٹر یا فلاں تھیری والے تو ہم اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تو ریئل ٹائم بزنسز بھی نمبر آپ کے تب آئیں گے اگر آپ نے فلاں بک پڑھ لی. اگر ایک بچہ BBA میں یا MBA میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھ لے، اور وہ کیوں ڈنڈے کے زور پہ، کیونکہ اس میں سے سوال آ جائے گا، تو آئی تھنک سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. تو کچھ ایسی چیزیں، ہاں مجھے لگتا تھا کہ آپ کرکٹ کو کتاب پہ نہیں سکھا سکتے، سملرلی اسٹارٹ اپس بھی کتاب پہ سکھانا مشکل ہے. ان کو جب تک آپ ریئل فلیور نہ دیں، تو ہم کہتے تھے آپ جتنی سیلس کرو گے وٹ ایور یور آئیڈیا از، اسی پروپورشنل ٹو دیٹ آپ کے نمبرز آئیں گے. تو سم وٹ لائک دیٹ، بٹ الحمد للہ ورکڈ آؤٹ ویل، اور لاٹ آف گڈ اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈز آئی میڈ. تو brilliant experience I cherish. MashaAllah, MashaAllah, at such a young age you have accomplished so much. Still there is a long way to go, but those who want to follow you, who want to know more about you, where they can find you? On my LinkedIn, it's Farhaan Riaz. آپ لنک بھی آئی گیس دے دیں گے، اور فیس بک کے اوپر اگین محمد فرحان ریاض کے نام سے. تو پلیز فالو می اینڈ وی کین ہیو اے چیٹ سم ٹائم. Amazing. Thank you very much, Farhaan. And links will be in the description for Farhaan's LinkedIn, Facebook. You can contact him. You can ask him anything regarding the startups, mashallah, that he has created or helped created. Incubation کے حوالے سے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، if you are somebody from Lahore region, you can also reach him as well, or you are from anywhere in the country, you can reach him as well if you think you need his support in the startup ecosystem, incubation, or and whatnot. As usual, if you like this podcast, make sure you share it with your friends, and don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you once again. Thank you, Jay. Pleasure having me. زبردست ہو گیا یہ تو ہمارا بڑا